بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نازک حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں، سب سے جو خراب وقت سے اس وقت ہماری اکانومی گزر رہی ہے۔ جب اوپر کا بندہ آنیسٹ آ جاتا ہے نا تو اس کا بڑا فرق پڑتا ہے، لیکن جب اوپر والا پیسہ مانگنا شروع کر دے تو پھر نیچے والا تو پھر جو لوٹ مار مچاتا ہے اس کو تو پھر اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اس وقت ہمارے ملک میں وہ حالات ہیں جو سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے۔ جوڈیشری کرپشن میں آہستہ آہستہ اس مقام پہ آ گئی ہے جس مقام پہ پہلے کے زمانے پولیس ہوتی تھی۔ اگر کوئی سیکرٹری ہے اور وہ کرپٹ آ گیا ہے تو آپ کے خیال میں وہ اپنے کیریئر میں کتنا پیسہ بنا سکتا ہے؟ بہت بنا سکتا ہے، بزنس میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بیوروکریسی میں اسٹیبلشمنٹ کی کتنی مداخلت ہوتی ہے؟ اس وقت تقریباً 35% آپ کا جو یوتھ ہے 15 سے 25 سال کی جس کی ایج ہے آئیڈل پاپولیشن کہتے ہیں، بیکار۔ یہ بہت بڑی لائبلٹی ہے۔ نوجوان آپ کا اگر بیروزگار اسی طرح گھومتا رہے گا سڑکوں کے اوپر تو یہ کہیں پہ بھی آپ اپنی لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ دہشت گردی میں بھی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، وہ یہ بیکار نوجوانوں کی ہو رہی ہے۔ لاہور میں جو رہنا شروع کیا 1985 میں جب میری ٹریننگ ادھر شروع ہوئی، اس وقت لاہور کو ایک بڑا گاؤں کہا جاتا، کوئی بھی ایک شہر کی مثال نہیں دیتا تھا، مٹی اڑ رہی ہوتی تھی۔ یہ لوگ جب کراچی آتے تھے فیصل پہ جب گاڑیاں چل رہی ہیں، سگنل کے اوپر رک رہی ہیں، تو کہتے تھے یار دیکھو کتنا ٹھیک ہے۔ تو وہ کراچی ان کے لیے ایک مثال تھی۔ 80s کے بعد سے ہم اتنا پیچھے ہو گئے کہ اب لاہور کو دیکھ کے ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم ملیشیا میں آ گئے۔ تو کراچی کو تباہی میں بھی ایک بڑی ایفرٹ کی گئی ہے، اس طرح کراچی آسانی سے تباہ نہیں ہوا۔ سر یونیورسٹی روڈ کئی سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں بن رہا ہے، اب غالباً وہ FWO کے پاس چلا گیا۔ اسی طرح سنا ہے کہ اور بھی منصوبے جو ہے وہ اب سندھ حکومت سے لے کر ہمارا FWO پورا کرے گا۔ کیا اب جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں وہ بھی اب انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کو لے کر؟ ٹھیکیدار کی یہ مجال ہو سکتی ہے کہ حکومت کے خلاف ہائی کورٹ کے اندر کھڑا ہو کے اخبار والوں کو بیان دے کہ جی مجھ سے کرپشن کے پیسے مانگے گئے۔ وہ ٹھیکیدار کہہ رہا ہے اس کا ریڈ لائن کا۔ یہ سچویشن اس لیول تک آ گئی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو پنجاب میں بڑے بڑے پروجیکٹ کیے، ٹائم پہ کمپلیٹ کیے، ٹائم سے پہلے کمپلیٹ کیے، آپ ہمیں یہاں بدنام کر رہے ہو۔ یونیورسٹی روڈ میں سر ہوا کیا ہے؟ اگر میں سندھ حکومت ہوں تو میں اپنے گلے یہ الزام کیوں لوں گا کہ مطلب میں ایک روڈ نہیں بنا پا رہا؟ اگر سندھ حکومت اتنی نااہل ہے، ان کا ووٹ بینک ہر الیکشن کے ساتھ بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ عوام ہر بار ان کو کیسے جو ہے وہ الیکٹ کرتی ہے؟ یہاں پہ تو آپ کی بات غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ دیکھیں السلام علیکم، میں فیصل وحید ہوں اور آپ انقلاب وائس دیکھ رہے ہیں۔ آج کی پوڈ کاسٹ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اکارڈنگ ٹو ڈیٹا ہمارے 80% جو ویورز ہیں وہ ابھی تک انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے۔ چلتے ہیں آج کے مہمان کے تعارف کی طرف۔ میرے آج کے مہمان 22ویں گریڈ کے ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں۔ انہوں نے سندھ اور وفاق دونوں حکومتوں کے ساتھ بہت کلوزلی کام کیا ہے۔ وفاقی سیکرٹری رہ چکے ہیں، نگراں حکومت میں صوبائی وزیر رہ چکے ہیں، ٹیکس پر بات کرتے ہیں، نظام پر بات کرتے ہیں اور سندھ حکومت کے بڑے کرٹک ہیں۔ جناب یونس ڈاگا صاحب اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اچھا یونس بھائی، کھل کے باتیں کرنی ہیں جو آپ کا روایتی سٹائل ہے اور آپ بولتے ہیں ماشاءاللہ۔ سر سٹارٹ میں اوورال پاکستان کی بات کر لیتے ہیں۔ ہم ایٹمی قوت ہیں، ہمارا اپنا میزائل پروگرام ہے، ہماری آبادی 65% جو ہے وہ یوتھ ہے، اور دنیا کہتی ہے کہ ابھی ہم نے تیسری عالمی جنگ کو رکوایا ہے۔ تو سر ہمیں اتنے سارے ایجز ہیں اور اس کے باوجود پاکستان کی حالت ایسی کیوں ہے؟ بہت شکریہ فیصل۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو واقعی سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو پچھلے دنوں میں یہ 1 سال کے اندر پاکستان نے جو گین کیا ہے انٹرنیشنلی اپنے امیج کے بارے میں، ہماری فارن پالیسی میں جس وقت ورلڈ میں ہماری ایک ریپوٹیشن یا ایک اسٹیچر بن چکا ہے، یہ ہمارے قابل فخر ہے اور ہم سب کو اس پہ فخر ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک ہمارے معاملات ہیں اندرونی، اور اندرونی معاملات ہمارے کافی عرصے سے خراب چل رہے ہیں، یہ کوئی ایک آدھ حکومت کی بات بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو 90 سے لے کے اب تک ہم نے جو پالیسیز ہیں وہ کسی طریقے سے بھی اس طرح نہیں بنائے کہ جو ہمارے ملک کو ترقی کی طرف لے جائیں۔ اگر آپ چونکہ ینگ ہیں بٹ جو ہم لوگ دیکھتے رہے 80s اور 90s تک یہ پوزیشن تھی کہ پاکستان واز ون آف دی بیٹر پرفارمنگ اکانومیز آف دی ریجن ان ٹرمز آف ایکسپورٹس، ان ٹرمز آف جو آپ کہیں پر کیپٹا GDP جس کو فیکس آمدنی کہتے ہیں، تو فیکس آمدنی میں ان سب چیزوں میں پاکستان بہت آگے تھا اپنے علاقے کے دوسرے کمپٹیٹرز کے ساتھ۔ اس میں آپ چائنا بھی لے سکتے ہیں، اس میں آپ انڈیا بھی لے سکتے ہیں، اس میں بنگلہ دیش بھی، سری لنکا بھی، ویتنام بھی، ملیشیا بھی، ان سب سے ہماری ایشین ٹائگر کہتے ہیں سر جی، تو فیکس آمدنی ہماری بہتر ہوتی تھی 80s 90s تک۔ 90s میں آ کے خرابیوں کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک
تھمنے کا نام نہیں لے رہا اور ہم مسلسل نیچے جا رہے ہیں. اب اس کے اندر کئی چیزیں ہوئی ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جس کو ہم دیکھیں تو, اور اتفاق سے اگر آپ اس کو نہ بھی مانیں کہ جی یہ کراچی کی وجہ سے, لیکن اتفاق یہ کہ کراچی جب نیچے جانا شروع ہوا تو پاکستان نیچے جانا شروع ہوا. اب یہ کیا ہوا, 80s کے بعد کا سلسلہ ہے. 80s میں ہماری جو حکومت ہے تھی اس وقت کی, ان کو شوق ہوا امریکہ کا فرنٹ آرمی بننے کا اور رشیا سے لڑنے کا. تو وہ جو شوق تھا اس کے سلسلے میں چلو اس حکومت کو شاید لیجیٹیمیسی انٹرنیشنل مل گئی ضیاء الحق صاحب کی حکومت کو, لیکن اس کے بعد جو اسلحہ پاکستان میں آیا وہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. کراچی وغیرہ میں جو وائلنس ہوتا تھا یا ایون پاکستان کے دوسرے حصوں میں جو وائلنس ہوتا تھا تو وہ کئی انٹیریئر کے ڈاکوؤں کے پاس ہوتی تھی, کوئی 303 رائفل اس طرح قسم کی, اس سے کوئی بڑا اسلحہ, اور شہروں میں تو چاقو یا چھوٹا موٹا پستول ہی ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑی ویو آئی کلاشنکوز کی, ٹی ٹی پسٹلز کی. تو ٹی ٹی پسٹلز, کلاشنکوز, وہ سارے اتنا اسلحہ آ گیا, اس کے ساتھ ہیروئن آ گئی. تو ایک پورا جو ماحول تھا ملک کا وہ خراب ہوا, اور اس کے ساتھ پھر ہم نے پورا ان کو بسا دیا, بستیاں بسا دی افغانیوں کی ہمارے سراب کوٹ میں ادھر ادھر. اب یہ ساری چیزیں ایک طرف تو یہ ہم کر رہے تھے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کراچی کے شہری حالات اتنے خراب کر دیے, وہ جو اس وقت پولیٹکس چلی, ایک لسانی پولیٹکس, بوری بند لاشیں اور یہ سارا کام شروع ہوا, لسانی جھگڑے شروع ہوئے. تو کراچی کی جو ایک پوزیشن تھی پورے ریجن میں, کراچی اور بیروت یہ دو علاقے تھے جو شہر تھے جو کہ جہاں پہ ریجنل ٹریڈ ہوتی تھی, لوگ آتے تھے, ادھر رہتے بھی تھے ادھر. اور کراچی کی ایجوکیشن بہت اچھی تھی, یہاں پہ سارے گلف سے لوگ پڑھنے آتے تھے. تو یہ سارا ایک جو سینٹر تھا کراچی, اس پورے بزنس کا بھی سینٹر تھا, ایجوکیشن کا بھی سینٹر تھا, اور یہاں پہ ٹریول کے لیے بھی لوگ آتے, ٹورسٹ بھی بہت آتے تھے, ایک مشہور جگہ تھی. تو اور دبئی وغیرہ تو اس وقت ایک بہت ہی ریگستانی پورٹ تھا جہاں پہ صرف اسمگلنگ کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا. تو اس پہ پھر جو 90s میں ہم نے اپنے ساتھ کیا, ایک تو ہم نے اس کے یہاں کے حالات خراب کیے, یہاں سے پھر وہ بزنس جو تھا, انٹرنیشنل جو بزنس تھا وہ شفٹ ہونا شروع ہوا. پہلے جو گیا تھائی لینڈ میں گیا, سنگاپور گیا, پھر دبئی کی طرف گیا, اور یہاں سے ہم لوز کرتے رہے وہ سارا ہم ایک اپنی معاشی حیثیت. اس کے علاوہ جو ایئر لائنس تھی جو ساری پاکستان میں آتی تھی, جو پہلے ہی میں ایک دو پوڈ کاسٹ میں کہہ چکا ہوں کہ ہر قسم کی ایئر لائنس یہاں پہ آتی تھی, لفتھانسا تھی, پین ایم تھی, یہ سارے گلف ایئر, سعودی ایئر لائنس کا یہ ہیڈ کوارٹر تھا, یہیں پہ ان کی ساری وہ مینٹیننس وغیرہ ہوتی تھی. تو وہ سارا ہم کراچی ایئرپورٹ کی جو ایک حیثیت تھی وہ ہم لوز کرتے گئے, کہ جب ان کو ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی آج تو کرفیو لگا ہوا ہے, آج مار رہے ہیں ایک دوسرے کو ہم لوگ, تو آپ لوگ ادھر ہی رہیں, ایئرپورٹ پر ہی رہیں. تو انہوں نے کہا جی ہمیں آپ کے شہر میں آنے کی کیا ضرورت ہے, اگر آپ پہلے لڑ لیں آپس میں. تو یہ اس طرح ہم نے پورا برباد کیا. تو وہاں سے پھر اکانومی ہماری بیٹھنی شروع ہو گئی. تو وہ آپ دیکھیں 90s کے بعد ہم لوز کرتے گئے. تو یعنی سر کراچی بیٹھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں پورا ملک بیٹھ گیا؟ جی کراچی بیٹھا, اس کے علاوہ پالیسیز بھی, ہماری جو پالیسیز ہیں وہ ہمیں آ کے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے کہا کہ ہم نے اس وقت سب سے اچھا پرفارم کر رہے تھے, جیسے میں نے کہا, اس کے باوجود انہوں نے آ کے آپ کو یہ کہا کہ بھئی آپ کی تو پالیسی بڑی خراب ہے, آپ کو بہت ضرورت ہے اپنی پالیسی پوری ٹھیک کر لیں, سب چینج کر دیں. تو انہوں نے آپ کو ریفارمز کے نام پہ جس راستے پہ لگا دیا, اور انفارچونیٹلی ہمارے جو اکانومسٹ ہیں نا, ایک جو مدرسہ واشنگٹن کے پڑھے ہوئے جو ویسٹرن اکانومی کے علاوہ اور کچھ سمجھتے نہیں, آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے علاوہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اکانومی, اس کے علاوہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں اپنی اکانومی کے بارے میں. اور یہ بات کہ جی ویسٹرن جو اکنامک تھیوری ہے وہ شاید ایز اٹ از ہمارے اپلائی نہیں ہوتی, ہمارے حالات کچھ ڈفرینٹ ہے, اس حساب سے ہمیں تھوڑی سی چینجز کرنی چاہیے اپنی اکنامک تھاٹ میں, وہ ہم نہیں کر سکے. تو ہم نے پھر جو امپورٹڈ پالیسیز کے اوپر پوری ہماری اکانومی ہم چلاتے رہے پورا اس عرصے میں. اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک جو ہے آپ کا اشاریے خراب ہوتے گئے, آپ کی پروڈکٹیوٹی آپ کی لیبر تھی وہ ختم ہوتی گئی, آپ کی جو کمپٹیونیس تھی وہ ختم ہوتی گئی, اور آپ کو جو ایکسپورٹس تھی وہ کم ہوئی, رک گئی, اور امپورٹس بڑھتی گئی, کیونکہ آپ نے پھر وہ ٹیرف پالیسی ان کی لے لی, آپ نے امپورٹس اپنی کھول دی, آپ کی ابھی اکانومی جو آپ کی جو انڈسٹری تھی وہ ابھی ڈیولپ ہو رہی تھی, وقت دینا چاہیے تھا. جیسے چائنا نے اپنی انڈسٹری کو وقت دیا, انڈیا نے اپنی انڈسٹری کو وقت دیا, ویتنام نے, سب نے اپنی انڈسٹری کو پہلے بنایا, اس کے بعد پھر کمپٹیشن کے لیے کھولا. انہوں نے ہمیں کہا نہیں کھول دو تو اپنی کمپٹیشن کو, ہم نے کھول دیا. 90 سے ہم نے کام شروع کیا, اس کے بعد سے جو ہم نے ٹریڈ ڈیفیسٹ اور یہ سارے قصے شروع ہو گئے, اس کے بعد ہم آئی ایم ایف میں ایک کے بعد ایک جاتے رہے. اس کے علاوہ جو ہم نے کیا, میں نے ایک مثال ایک آدمی آرٹیکل میں دی تھی, وابڈا ایک بہت بڑا آپ کا وہ شعبہ تھا,
ایک بہت بڑا ادارہ تھا. وہ کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ جاتا تھا, قرض مانگتا تھا, یا کسی بڑی مشینری کے پاس, وہ کمپنی کے پاس مشینری مانگتا تھا, فوراً دیتے تھے کہ بھائی اتنا بڑا ادارہ ہے. تو نہ ان کی کریڈیبلٹی تھی, فائنینشیل مسل تھا اس کے پاس. اور پھر انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹس کیے تھے. بہت زبردست ٹیم تھی جس نے تربیلا ڈیم بنایا, منگلا ڈیم بنایا, بیراجز بنائے, کینالز بنائے. تو ان کی ایکسپرٹیز مطلب ورلڈ لیول کی ایکسپرٹیز تھی ہمارے پاس, اور ورلڈ لیول کی اس کی فائنینشیل مسلس تھا. اس سارے ادارے کو ہم نے توڑ دیا. ان کے کہا کہ یار اس ادارے کو تو ختم کر دو آپ, یہ تو نہیں ہونا چاہیے ادارہ. حالانکہ 2/3 اس وقت ہماری جو تھی بجلی وہ بنتی تھی پانی سے, کلین انرجی, سستی انرجی, اور باقی گیس وغیرہ سے لوکلی بنتی تھی, اور وابڈا اس کو چلاتا تھا. اس میں بہت خرابیاں تھیں, کرپشن کی شکایتیں تھیں, انیفیشنسی جیسے سرکاری اداروں میں ہوتی ہے. تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا, بجائے کہ آپ کہتے ہیں ادارہ ہی توڑ دیں. اب اس وقت چائنا جو ہے, چائنا میں اس وقت تقریباً آپ کے سرکاری ادارے جو بڑے بڑے جو ان کے بزنس ہاؤسز ہیں, وہ کہنے کو تو پرائیویٹ ہیں, لیکن اس کی ساری جو اونرشپ گورنمنٹ کی ہے. تو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, لیکن انہوں نے کارپوریٹ لیول پہ اس کو چلا رہے ہیں, اور انہوں نے کوئی پرائیویٹائز وغیرہ کرنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے اس کو چلایا ہے, اور چلا کے اس کو اس سے فائدے لیے. اس کی کرپشن انہوں نے دور کی, ان کی انیفیشنسی دور کی, ان کے سسٹمز ٹھیک کیے. ہم نے وابڈا کو ختم کر کے کچھ 10 ڈسکوز بنا دی, 5-7 وہ جینکوز بنا دی. اس سارے اتنے ساری کرپشن بڑھ گئے, اتنی انیفیشنسی بڑھ گئی, کسی کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں رہا. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ آپ پچھلے 20-25 سال میں کوئی اپنا ڈیم نہیں بنا سکے. 30 سال میں کوئی آپ کا ڈیم نیا نہیں بنا منگلا کے بعد. اب جا کے پھر دیامیر بادشاہ, جب ہم نے ان کو سمجھایا, جب میں تھا سیکرٹری واٹر اینڈ پاور, تو اس وقت میں نے کیبنٹ کو جا کے کہا کہ آپ ورلڈ بینک اور ADB کے آسرے میں نہ رہیں, یہ آپ کو پیسے نہیں دیں گے دیامیر بادشاہ ڈیم کے لیے, آپ اپنے اسے وسائل سے شروع کر دو. پہلی دفعہ وابڈا کو پھر اجازت دی گئی اس میٹنگ کے بعد کہ جی آپ اپنے طور پہ شروع کریں. تو وہ ڈیم اب بننا شروع ہوا, اللہ کرے وہ بن جائے. تو یہ ہم نے جو سفر تھا ایک جو چل رہا تھا ترقی کا, وہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کھو دیا. اور اب جا کے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی جب 20-30 سال آپ کسی سے پیچھے رہ جائیں تو سارے ملک آپ سے آگے نکل گئے. جو آپ سے جن کا میں نے نام لیے, وہ تمام ملک اس وقت آپ سے بہت آگے ہیں پر کیپٹا انکم میں, فی کس آمدنی میں, ایکسپورٹس میں. اور ان کی جو آپ دیکھیں ہیومن ڈیولپمنٹ بہت آگے نکل گئے, ہم ہیومن ڈیولپمنٹ میں پیچھے رہ گئے. تو یہ جو ہم پچھلے 20-30 سال آپ اس میں بے شک اس سیاسی گورنمنٹس کو بھی کچھ الزام دیں گے کہ وہ پالیسیز نہیں بنا سکے, کچھ ہم یہ کراچی کے حالات کو بھی اس میں آئے گا. لیکن یہ سب چیزوں نے مل کے جو, اور ابھی تک افسوس کی بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ احساس نہیں ہے کہ ہم نے آگے راستہ اپنا خود بنانا ہے. آج تک ہم IMF کی دم پکڑ کے چل رہے ہیں. تو یہ جو جس طرح ہم نے اپنے ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے, ایک لاوارسی یا جس کو کہنا چاہیے کہ بے حسی یا ایک لیک آف کانفیڈنس ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم خود کچھ نہیں کر سکتے, جب تک ہمیں کوئی آ کے نہیں بتائے گا ہم نہیں کر سکتے. وہ ایک لیک آف کانفیڈنس ہے ہمیں اپنے آپ میں. تو وہ جب تک دور نہیں ہوگا اور ہم یہ سوچیں گے کہ ہاں اس ملک کو ہم نے اپنے طور پہ چلانا ہے, اپنے مفاد میں چلانا ہے, تو یہ باہر کی جو پرسکرپشنس ہیں یا جو ان کی پالیسی ڈکٹیشنز ہیں, اس میں تو ہم نہیں آگے بڑھ سکتے. IMF سے قرض لینا ہماری مجبوری ہے یا یہ ایک آسان راستہ ہے معیشت کو چلانے کا؟ مطلب ہم جاتے ہیں IMF کے پاس, آپ کے خیال میں یہ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیا ہم آسان راستہ ہم فوراً سے پک کر لیتے ہیں, یا اس کے بغیر بھی ہم چل سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک آسان راستہ, جیسے آپ نے کہا نا کہ آ جاتا ہے آپ کو کوئی پرابلم. اب آپ کا کیا پرابلم ہے؟ آپ کا سب سے بڑا پرابلم ہے آپ کا ڈپینڈنسی آن امپورٹڈ فیول. یہ آپ کا سب سے بڑا امپورٹ بل ہے ہمارا, ٹھیک ہے نا. تو وہی آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب بھی آپ کی تیل کی پرائسز, فیول کی پرائسز اوپر جاتی ہیں, LNG کی, کول کی, سب ایک ساتھ ہی بڑھتی ہیں, تو اس وقت آپ پرابلم میں آ جاتے ہیں. اتنے سالوں میں یہی ہماری پالیسی کا سب سے بڑا پرابلم رہا ہے کہ آپ کے پاس تھرکول 1993 میں ہو چکا تھا ڈسکور, اس کے باوجود آج تک ہم امپورٹ کریں. حالانکہ تھرکول سے آپ تیل بھی بنا سکتے ہیں, گیس بھی بنا سکتے ہیں. تو آپ اگر اس کے اوپر پراپرلی کام کرتے ہیں ہم اس دور میں, تو ہم ابھی تک اس سے نکل چکے ہوتے اور ہم امپورٹس بہت کم کر رہے ہوتے. اب یہ جو سارا ہمارے پاس مسئلہ آ چکا ہے کہ ابھی تک ہم جو ہے یہ جو ہمارے امپورٹ کے اوپر ہے, تو اگر ہم صرف آپ جتنی بھی ہم IMF کی تاریخ دیکھ لیں, جب ہم IMF کے پاس گئے اس سے 1-8 سال پہلے آپ دیکھیں آئل پرائسز اوپر گئی تھی. اچھا, تو آئل پرائس جب اوپر جاتی ہیں, ہمارے ریسورسز سارے ختم ہو جاتے ہیں, ہم پھر IMF کے پاس جاتے ہیں, جس کو بوسٹ اینڈ بم کہتے ہیں نا, بوم اینڈ بسٹ. ہاں, تو بوم اینڈ بسٹ جو ہم کہتے ہیں. تو بوم اینڈ بسٹ وہ جو ہے وہ اصل میں ہم ایک غلط طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی ہم گروتھ زیادہ کرتے تو ہمارے پر جل جاتے ہیں.
حالانکہ اگر آپ اس پیریڈ کو دیکھیں تو وہ آئل پرائسز بڑی ہوتی ہیں، اور گروتھ اگر آپ کریں گے امپورٹڈ اس کے اوپر تو پھر آپ کا یہی حال ہوگا. اب جو اس وقت دوبارہ ہم جا رہے ہیں پالیسی کی طرف، وہ پھر ہم امپورٹس کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں نا 2 سال پہلے آپ نے یہ نعرہ مارا تھا کہ جی ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کر لیا ہے. اس وقت آپ کی کنٹرول میں بھی آ گئی تھی آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ. بالکل تھا. لیکن آپ نے سرپلس ہو گیا تھا سر. پچھلے 2 سال سے آپ یہ کر رہے ہیں، پچھلے 2 سال سے آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے امپورٹ ڈیوٹیز کم کرنا شروع کی ہیں، امپورٹس کا پھر سیلاب کھول رہے ہیں. پھر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا کرنٹ اکاؤنٹ، اور پھر آپ آئی ایم ایف کے در پہ کھڑے ہوں گے. تو آئی ایم ایف آپ کو جو راستے دکھاتا ہے وہ اپنے در کے اوپر مسلسل کھڑے رہنے کے راستے دکھاتا ہے، وہ کبھی آپ کو انڈیپینڈنس کے راستے نہیں دکھاتا. تو یونس بھائی گروتھ لانے کے لیے بھی تو امپورٹ ضروری ہوتی ہے نا تھوڑی سی. جی دیکھیں امپورٹس آپ بالکل کر رہے ہیں. دیکھیں کس چیزوں کے امپورٹ، ابھی جو آپ کی پالیسی تھی نا، اگر آپ 2019 سے 24 کی پالیسی جو اس وقت میں تھا سیکرٹری کامرس وقت ہم نے جو بنائی تھی، اس میں آپ دیکھیں اسی میں آپ کا یہ کرنٹ اکاؤنٹ وغیرہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے کنٹرول میں آ گیا تھا. اس پالیسی کو دیکھیں، اس پالیسی میں کیا تھا. امپورٹ بری چیز نہیں. دیکھیں ہم نے اس میں کہا تھا کہ امپورٹ آف دی را مٹیریل، انٹرمیڈیٹ گڈس جو کہ آپ کے ایکسپورٹ میں آپ کی انڈسٹری میں استعمال ہوتی، اور مشینری، ان 3 چیزوں پہ آپ 0 پہ لائیں. یہ تو بالکل ڈیوٹی نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر، تاکہ آپ کی انڈسٹری کو را مٹیریل سستا ہو، آپ کے ایکسپورٹس بڑھیں اور آپ کی انڈسٹری بڑھے. اور لیکن جو آپ کی فنش گڈس ہیں، کنزیومر گڈس ہیں، لگژری گڈس ہیں، اس کے اوپر ڈیوٹی آپ کم نہ کریں. بلکہ ہم اس میں بڑھایا بھی تھا، ہم نے تو بہت سی چیزوں میں بڑھایا تھا. ہم نے تو یہ کیا تھا کہ ہم نے جو اس وقت زمانے بہت سارے وہ ہو رہے تھے، موبائل فون اسمگل ہو کے آ رہے تھے پاکستان میں، اور دھڑا دھڑ وہی چل رہے تھے. تو ہم نے ایک چھوٹی سی شرط لگوائی جب میں سیکرٹری کامرس تھا، تو ہم بنا کے لے کے گئے تھے. ہم نے کہا تھا کہ جی اب صرف جنس سم وہیں پہ ایکٹیویٹ ہوگی جو موبائل کی ڈیوٹی پے کی ہوئی ہوگی، اور ایف بی آر اس کو ایکٹیویٹ کرے گا، اپنے وہ پورا اس کی بنائے گا، لسٹنگ کرے گا، اس کا جو ڈیٹا دے گا اس ڈیٹا کے اوپر ہی ایکٹیویٹ ہوگی. اگر وہ موبائل فون امپورٹ ڈیوٹی کے بغیر آیا ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ کا سم. تو اس سے آپ کا یہ ہوا کہ ایک تو آپ کی اسمگلنگ بند ہوئی، آپ کے موبائل ریگولر راستے سے آنا شروع ہوئے، آپ کو ڈیوٹیز بھی بہتر ملی، اور آپ کی سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا کہ آپ کے لوکلی موبائل بننا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے اس میں ابھی بہت سی یہ اعتراضات ہیں لوگوں کو کہ بہت سارے اس میں ہم صرف اسمبلی کر رہے ہیں، بہت سے پارٹس نہیں بن رہے ہیں. لیکن جب ایک کام شروع ہوتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے پارٹس بھی بننے شروع ہوں گے. تو ہم نے پہلی دفعہ یہ ہوا کہ سیمسنگ تک کا جیسا فون اب یہاں پہ بن رہا ہے. تو یہ پالیسیز اگر آپ لاتے ہیں تو اور وہ دور تھا جب ہم نے 14-15% اپنی ایکسپورٹ بھی بڑھائی، امپورٹ کم کی، ایکسپورٹ بڑھائی. تو یہ 5 سال یہ چلی پالیسی، تو اس میں ہم نے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ پازیٹیو بھی کر لیا. لیکن اب پھر ہم وہ پالیسی کو ہم نے ریورس کر لیا. اب دوبارہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا، آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی بڑھے گا. بڑھ گیا پچھلے سال آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ 7 بلین بڑھا، اور آپ کا ایکسپورٹ 9% نیچے گیا. تو وہی جو کہانی جو دہرائی جا رہی ہے، جو 90s اور 2000 کی کہانی، وہ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے. دوبارہ ہم ملک کو نیچے کی طرف لے جا رہے ہیں. یونس بھائی اس وقت کی کیا سچویشن ہے؟ یہ جو ابھی اسٹارٹ میں آپ نے بات کی کہ بہت اچھا ایک جسٹر پوری دنیا میں گیا ہے پاکستان کا، جی تو ابھی کی کیا سچویشن ہے؟ ان سب حالات کے بعد کیا پاکستان جو ہے وہ گرو کر سکے گا؟ کوئی سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی، یا لوکل لیول پہ ہمیں لگے گا کہ بزنس مین جو ہے وہ سرمایہ باہر نکال رہا ہے اور لگانے کو تیار ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اس وقت پاکستان میں انٹرنلی اگر آپ باہر کا سرمایہ کو آپ چھوڑ بھی دیں، پاکستان میں اس وقت بہت سرمایہ ہے. اس وقت بینکیں اس وقت فلڈڈ ہیں پیسوں سے. ہمارے جتنے بھی اپنے بڑے ہاؤسز ہیں، جس کو ہم کہیں کہ بزنس ہاؤسز، ان کے پاس بہت فنڈز ہیں، نہیں لگا رہے وہ. تو باہر والا کب لگائے گا؟ جب آپ کا پاکستان کا انویسٹر خود اپنی آپ کی اکانومی میں، آپ کی پالیسی میں وہ انٹرسٹ شو کرے گا، تب باہر والا آئے گا. باہر والا اپنے طور پہ نہیں آتا. تو اس وقت آپ دیکھ لیں، آپ کی جو ہم نے جو حال کیا ہے ٹیکسیشن کا، 55% کے قریب ٹیکس دیتا ہے ہمارا بزنس مین، جو ایمانداری سے ٹیکس دیتا ہے. 55% ٹیکس پہ کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ کون باہر سے آئے گا؟ تو یہی وجہ ہے ہماری کہ ہم اپنی پالیسیز کو اس ڈائریکشن میں لے جاتے ہیں. اب ہم انٹرسٹ دھڑا دھڑ پے کر رہے ہیں، جو آپ کی مانیٹری پالیسی کی غلطیاں ہیں. بینکیں اس وقت دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی بینکیں. ہر سال ہر بینک جو ہے 150% منافع ان کا بڑھ رہا ہے، کبھی 200% کسی کا منافع بڑھ رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، کہیں سے کہیں پہنچ گیا. آپ پچھلے 5 سال میں دیکھیں کھربوں روپیہ ہم نے ان کو ایکسٹرا دیا ہے. حالانکہ یہ جو مانیٹری پالیسی ہے، اس کے بارے میں اگر ہم تفصیل سے کبھی بات کریں تو یہ بالکل غلط پالیسی ہے. تو اس کی وجہ سے ہم انٹرسٹ گورنمنٹ کو پے کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ. گورنمنٹ کو جب انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے تو
ٹیکس لگاتی ہے, اور ٹیکس لگا کے ہم اکانومی کا بالکل ہم نے بٹھا دیا. تو یہ تھوڑا سا ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. مانیٹری پالیسی, فسکل پالیسی, ٹیکسیشن پالیسی, یہ ہم ٹھیک کریں گے, ہمارے پاس انویسٹر آئے گا. ہمارا لوکل انویسٹر بہت سارا بیٹھا ہوا ہے جو کہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے. آپ پی آئی اے کی مثال لے لیں کہ پی آئی اے کی جس وقت بڈنگ ہو رہی تھی تو 2 بڑے انویسٹرز بات کریں تو مطلب دوسرے کے پاس ہی پیسہ پڑا ہوا تھا نا. بالکل صحیح. جو اس نے پی آئی والے تو لے لیا, جو ایک گروپ نے لے لیا, دوسرے گروپ کے پاس ہی پیسہ ہے جو کہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے پاس بھی کوئی اچھی اپارچونیٹی. تو یہ 1-2 گروپ کی بات نہیں ہے. ہر گروپ اس وقت انتظار میں ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی, خاص طور پہ آپ کی ٹیکسیشن پالیسی, آپ کی یہ جو مانیٹری پالیسی, ان 2 چیزوں, اور دوسرا آپ کی انرجی بہت مہنگی ہے, اس کے بارے میں بھی کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن ہمارے پاس نہیں ہے ابھی تک. ہم اسی چکر میں پھنسے ہوئے کہ کس طرح ہم اس کو سستا کریں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ گورنمنٹ کو بیٹھ کے انٹرنل پالیسی, اب اس میں آپ کو آئی ایم ایف کچھ نہیں کرنے دے گی. آپ آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھیں گے نا, آپ کو کچھ بھی اچھا وہ کام نہیں کرنے دیں گے, کوئی آپ کو سوچنے نہیں دیں گے, آپ کو ایک خاص وہ چلائیں گے. ٹیکس کم نہیں کرنے دیں گے, پاور کی قیمتیں ہاں, کم تو نہیں کرنے دیں وہ گے. یہ جب ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو آپ کی اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی؟ یونس یا بھائی, تو آپ سوچ لیں گے جی کہ ہم نے آئی ایم ایف سے نکل کے کچھ کرنا ہے, اس کے لیے یقیناً کچھ قربانیاں دینی ہوں گی. یونس بھائی, آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ ہم ایک ایسے سرکل میں پھنس گئے ہیں جس سے نکلنا ممکن نہیں ہے. ہم یہ چاہ کے بھی چیزیں کم نہیں کر سکتے, آئی ایم ایف کا دامن ہم چھوڑ نہیں سکتے, تو سر پھر کیا کریں ہم؟ آئی ایم ایف کا دامن چھوڑ سکتے ہیں, کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں, آئی ایم ایف کا دامن بالکل ہم چھوڑ سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ایز اے نیشن تھوڑا سا سیکریفائز کرنا ہوگا. بزنس ایز یوزول میں نہیں چل سکتا. اگر آپ کیا یہ بات, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کیا یہ بات سچ ہے کہ آئی ایم ایف سے ہمیں کوئی زیادہ پیسے نہیں ملتے؟ $7 بلین کا ہے یا $1 بلین کی کوئی قسط ہے, وہ لے کے ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں, مگر یہ جو $1 بلین ہے یہ ایک سمبولک ہوتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں باقی لوگ پیسے دے دیتے ہیں. جی بالکل, ایشین ڈیولپمنٹ, ورلڈ بینک اور یہ وہ. تو اگر ہم آئی ایم ایف سے نکلتے ہیں تو یہ سمبولک کیسے اچیو کریں گے؟ دیکھیں, آئی ایم ایف سے آپ کو کسی پروگرام میں فیل ہو کے نہیں نکلنا چاہیے, اس کا ایک بہت خراب سگنل جاتا ہے. لیکن آئی ایم ایف میں اب جیسے آپ کا پروگرام ختم ہوگا اگلے سال 2027 میں, تو اس کی کوئی پلاننگ ہونی چاہیے کہ جی اس پلان کے بعد, اس پروگرام کے بعد اگلا پروگرام نہیں لیں گے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کے سمپل سے ایک اکاؤنٹنگ ہوتی ہے جس سے آپ بتاتے ہیں کہ جی اس سال ہم نے قرضوں میں اتنے پیسے واپس کرنے ہیں, اتنے پیسے ہمیں ریمیٹنس سے آئیں گے, اتنے ایکسپورٹ سے آئیں گے, اتنے ہم امپورٹ میں دیں گے, اتنے ہم قرضوں میں دیں گے. ٹھیک ہے نا, 4 ہوتے ہیں, 2 جگہ سے آتے ہیں, ایکسپورٹ اور ریمیٹنس, اور 2 جگہ پہ جاتے ہیں, امپورٹس اور قرضوں میں, قرضوں کی ادائیگی میں. اس کا آپ سمپل حساب بنائیں کہ آپ تھوڑے سے امپورٹ کم کر لیں. میں اسی فیور میں ہمیشہ ہوں کہ آپ تھوڑے سے امپورٹ اپنی کم کریں تاکہ آپ قرضے اپنے پے کر سکیں, اور آپ کو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے. لیکن آئی ایم ایف آپ کو کہے گا نہیں امپورٹ کم مت کرو. اب یہی پالیسی آپ چلا رہے ہیں اس وقت اپنی ٹیرف پالیسی میں دھڑا دھڑ آپ ڈیوٹیاں کم کرتے جا رہے ہیں اور آپ کی امپورٹ بڑھتی جا رہی ہے. تو آپ اگر انہی پالیسی پہ اور آئی ایم ایف کی پالیسی پہ چل کے آپ کہیں گے کہ یہ آپ کو مستقبل کا یہی راستہ ٹھیک ہے, تو آپ بہت سے ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے بہت سارے اکانومسٹ بھی ان باتوں کو بہت زیادہ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں جی آئی ایم ایف جو کہہ رہا ہے اس پہ چلو, مہربانی کر کے ورلڈ بینک جو کہہ رہا ہے اس پہ چلو, تو شاید پاکستان کہیں پہنچ جائے گا. آج تک کوئی دنیا کا ملک آئی ایم ایف کے پیچھے چلتے ہوئے کہیں نہیں پہنچا. آپ ارجنٹینا کو دیکھ لیں, آپ کسی ایجپٹ کو دیکھ لیں, جس کو بھی دیکھ لیں, وہ پھر ان مسئلوں سے نہیں نکلتے. تو اور جن ملکوں نے ترقی کی ہے, چاہے ملیشیا دیکھ لیں, ٹرکی دیکھ لیں, چائنا دیکھ لیں, تو انڈیا, انہوں نے وہ ہیں جنہوں نے مشکلات میں ہوتے ہوئے بھی آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے. ہمیں وہ راستہ ڈھونڈنا ہوگا, اور راستے ہوتے ہیں. میں آپ کو اس کے بارے میں کوئی تفصیلاً بتاؤں گا بھی کہ جب ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ کیا, جب پچھلی گورنمنٹ تھی 2018 میں جو گورنمنٹ آئی پی ٹی آئی کی, عمران خان, جی عمران خان صاحب کی, تو وہ اس گورنمنٹ میں تھا, اسے ان کے آنے سے پہلے کامرس سیکرٹری تھا. تو ہم نے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یا تو پی ایم ایل این آئے گی یا پی ٹی آئی آئے گی, دونوں میں سے ایک آئے گی گورنمنٹ میں. تو پی ایم ایل این تو چونکہ کنٹینیوٹی ہوتی ہے, اگر واپس آ جاتی تو ان کے ساتھ تو ایک ہمارا تھی انڈرسٹینڈنگ یا سوچ مل رہی تھی. خاقان عباسی خاص طور پہ جب لاسٹ تھے پرائم منسٹر, ان کے ساتھ میری ایک بڑی اچھی ایکویژن بن گئی تھی. وہ جس طرح ہم نے پھر ایکسپورٹ کو بڑھایا, امپورٹ کو روکا, تو وہ میری پالیسی کو بالکل سپورٹ کرتے تھے, اور ہم نے اس کو اس زمانے میں کافی اچھا 1 سال گزارا ان کے ساتھ. تو جب یہ گورنمنٹ آ رہی تھی تو ان کی جب پی ٹی آئی کے بارے میں, تو کیونکہ انہوں نے کافی اس کے بارے میں اپنے دعوے کیے تھے یا ایک اپنی وہ بتائی تھی, پالیسی لائن بتائی تھی کہ ہم آئی ایم ایف میں نہیں جائیں گے. اسد عمر صاحب بار بار, اسد نہیں, عمران خان صاحب نے کہا تھا بالکل صحیح, کہ آئی ایم ایف میں جانے سے زیادہ میں خودکشی کرنا, اس طرح کے ایکسٹریم قسم کی بھی گفتگو کر دی تھی. تو وہ پھر میرے ذہن میں تھا ایز اے سیکرٹری, تو میں اس کی پیش بندی کر رہا تھا کہ اگر وہ
کچھ 2 مہینے 3 مہینے جو کیئر ٹیکر کے تھے اس میں ساری ہوم ورک ہی میں نے اس کے اوپر کیا کہ آئی ایم ایف کے بغیر کیسے ہم گزارا کریں گے, کیسے کیا سکتے. تو وہ پورا ایک پلان بنایا ہم نے, جس کے اندر میں نیشنل ٹیرف کمیشن, FBR, ان کے ساتھ بیٹھ کے اور فائنانس منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے میں نے پورا ایک پلان بنایا ہوا تھا, ریڈی رکھا ہوا تھا کہ جی ہم جائیں گے. ایون اسٹیٹ بینک کے ساتھ بھی ہم نے نیگوسیشن کی, ڈسکشن کی ہوئی تھی کہ اگر ہم IMF میں نہیں جاتے تو یہ مسئلے آ سکتے ہیں, اگلے سالوں میں ہمیں کتنی پیمنٹس کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور کس طرح ہم اس کو مینیج کریں گے. تو اس کا پورا ایک پلان ہم نے بنا لیا تھا کہ امپورٹس بیسیکلی اس میں امپورٹ ریسٹرکشن سے ہی ہوتا ہے نا, آپ کے ٹھیک ہے, امپورٹ کو کم کریں گے تو آپ کے پاس پیسے اویلیبل ہوں گے دینے کے لیے, اور آپ کو IMF میں نہیں آنا پڑے گا. سمپل سا حساب ہے, کوئی بہت بڑی اس میں راکٹ سائنس ہے, اکانومی کی بڑی کوئی تھیوری نہیں ہے. تو وہ ہم نے سارا پلان بنایا تھا امپورٹ ریسٹرکشنز کا, اور اس میں ہم نے WTO وغیرہ کا بھی دیکھ لیا تھا کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں کون سی ایسی دفعات ہیں, کیونکہ آپ جب ریسٹرکشنز کرتے ہیں امپورٹ کے اوپر تو ان کی بھی کچھ قوانین ہم پہ لاگو ہو جاتے ہیں. تو وہ بھی ہم نے سارے نکال کے رکھے تھے, ہم یہ قوانین کے تحت ہم ان کو بتا دیں گے کہ ہم اس طرح کی ریسٹرکشن کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹس کا یہ ایشوز ہے. ونس ہم اس سے نکل جائیں گے تو پھر ہم ریسٹرکشن اپنی کم کرتے جائیں گے. اینڈ وی ور اوکے ود دیٹ. ہم نے WTO میں بھی ڈسکشن کر لی تھی, ہم نے اسٹیٹ بینک میں بھی کر لی تھی, FBR میں بھی کر لی تھی, سب سے کر لی تھی کہ یہ ہو سکتا ہے. وہ پلان ہم نے بنا کے رکھا ہوا تھا, اینڈ پہلے ہفتے میں وہ پلان میں نے پیش بھی کر دیا تھا. ٹھیک ہے, ایٹ دی ہائیسٹ لیول. سمجھ گیا. پرائم منسٹر بھی تھے اس میں, فائنانس منسٹر بھی تھے, کامرس منسٹر بھی تھے, سب ہم بیٹھے ہوئے تھے. 4-5 لوگوں کی ایک انٹرنل میٹنگ ہی تھی, اینڈ دے ور ویری ہیپی ود دس پلان, سب لوگ ٹاپ ڈیسیجن میکرس. ٹھیک ہے, لیکن وہی ہے نا, ہمارے یہاں ہم ملک میں جب آگے بڑھتے ہیں نا کسی چیز کی طرف, تو پھر آپ کو روکنے والے بہت سارے آ جاتے ہیں. نہیں سر, میں یہ جاننا تو وہ پھر جو ہے نا, پھر آپ کو آہستہ آہستہ وہ گورنمنٹ کا ریزالو جو ہے نا, وہ اتنا ریزالو تھا, انہوں نے کہا جی اگلے ہفتے ہم اس کو کر رہے ہیں, آپ یہ لے کے آئیں کیبنٹ میں. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ ہم نہیں کر سکے. کیوں؟ اب یہی میں آپ کو دیکھیں نا, IMF میں جانا پڑا. مجھے پتا ہے کہ اسد عمر کو اسی وجہ سے ہٹایا گیا, پھر شوکت ترین آئے, پھر IMF کے پاس شوکت ترین نہیں آئے, وہ آپ کے وہ آئے تھے شیخ صاحب. ہاں سوری, وہ شیخ صاحب آئے تھے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ آئے تھے جنہوں نے پھر آگے IMF کی ساری نیگوسیشن اتنی خراب کر دی کہ وہ پھر کہیں نہیں پہنچے ہم, تو اس کو آج تک بھگت رہے. بہرحال وہ پھر نہیں کر سکے. پھر یہ ہوا کہ جب ہم اس کو ڈسکشن کرنا شروع ہوئی ہم, اور پھر جب اسٹیک ہولڈرز میں آنا شروع ہوئے, پھر اس کے بعد پھر گورنمنٹ کا ریزالو ٹوٹتا گیا, آخر انہوں نے چھوڑ دیا اور پھر IMF کے پاس ہی چلے گئے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ سب سے ہائر اتھارٹی جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ وزیر اعظم ہیں. جب وزیر اعظم نے اپروو کر دیا, کیبنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں لے کے آئیں, تو کیبنٹ حکومت کی ہے, ظاہر سی بات ہے, وزیر اعظم کے فیصلے کے اگینسٹ تو نہیں جائے گی. کیبنٹ میں نہیں لے جانے دیا تو گیا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ مطلب کیا وزیر اعظم سے بھی کوئی زیادہ پاورفل تھا کیا؟ نہیں, بس وزیر اعظم صاحب بھول گئے اس بات کو. انہوں نے اس بات کو پرسو نہیں کیا. جن لوگوں کے ذمہ لگائے تھے ان لوگوں نے اس کو آگے نہیں بڑھایا, اس معاملے کو ہم لے کے ہی نہیں گئے پھر کیبنٹ میں. تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں جب ہم ان چیزوں پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں, جیسے ہم نے ریسٹرکشنز کی تھی جب میں شاہد خاقان صاحب تھے, اور وہ ان سے پہلے جب ہم ریسٹرکشنز کی گاڑیوں کے اوپر, امپورٹ گاڑیوں کے اوپر, موبائل فونز, یہ وہ ان چیزوں کو ہم ریسٹرکٹ کر رہے تھے, امپورٹس کو, اور ایکسپورٹس کو ہم بڑھا رہے تھے. تو ایکسپورٹس ہماری بڑھی بھی وہ سب. تو وہ پورا پیریڈ جو تھا اس کے اندر ہمیں کئی رکاوٹیں برداشت کرنی پڑی, کئی لوگوں کی مخالفت برداشت کرنی پڑی. ٹھیک, جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے یہی سن رہے ہیں کہ پاکستان پر مشکل وقت ہے, گزر جائے گا, مشکل وقت ہے, مگر یہ گزرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہمیں. مجھے یہ بتائیں کہ مانا کہ چلے مشکل وقت ہے, سب قربانی دے رہے ہیں, عوام بھی دے رہی ہے, چاہے وہ لیوی کی شکل میں ہو, ٹیکسز کی شکل میں ہو, پاور ٹیرف کی شکل میں ہو, تو سر ہمارا حکمران طبقہ بھی کیا قربانی دے رہا ہے؟ ان کے تو بینک اکاؤنٹس دیکھیں بڑھتے جا رہے ہیں, پراپرٹیز بڑھتی جا رہے ہیں, ان کے بزنس گرو کرتے جا رہے ہیں, تو قربانی صرف ہم غریب کو دینی ہے؟ دیکھیں, اگر آپ IMF کی جب ہمیں قسط ملتی ہے نا, یا IMF کے پروگرام سائن ہوتا ہے, تو سب سے زیادہ خوشیاں کہاں منائی جاتی ہیں؟ اسٹاک ایکسچینج میں. بالکل ایسا ہی ہے. بگ بزنس ہاؤسز میں ان کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پالیسی ان کی مرضی کے بغیر نہیں بنے گی. پالیسی ان کو نقصان دینے والی نہیں بنے گی. پالیسی جو بنے گی وہ عام ٹیکس پیئر کے لیے بنے گی. عام جو غریب آدمی ہے اس کی غربت میں اضافہ ہوگا, بے روزگاری میں اضافہ ہوگا. تو یہ جو ان کا آپ دیکھیں نا, اس وقت بینکس ہمارے کہاں سے کہاں پہنچ گئے, تو ان کو کیا پرابلم ہے پھر؟ ان کو IMF پروگرام تو سب سے اچھا لگتا ہے. تو وہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہی تو سب سے بڑا ڈسکنیکٹ ہے نا, جو ہماری پالیسی میں, ہماری اشرافیہ میں
اور ہماری جو عام آدمی ہے اس میں یہ بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ غربت بھی بڑھتی گئی, آپ کے بے روزگاری بڑھتی گئی, آپ کی تعلیمی اشارے بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں, آپ کی ہیلتھ کا بھی معاملات ٹھیک نہیں چل رہے, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں آپ بہت پیچھے رہ گئے. لیکن کبھی آپ کو کوئی ایمرجنسی نظر آئی؟ اس وقت سب سے بڑی جو اگر ایمرجنسی ہونی چاہیے وہ آپ کی ہونی چاہیے ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر. اس وقت جس طرح اب جو ماحول دنیا کا بن رہا ہے اس ماحول میں ہمارے جو بچے ہیں جن کو نہ ہم تعلیم دے رہے ہیں نہ تربیت دے رہے ہیں. اب اس وقت آپ چلے جائیں انٹیریئر کے کسی اسکول میں, بلکہ کراچی کے بھی کسی سرکاری اسکول میں اور یا کالج میں, انٹر کے آپ کسی اسٹوڈنٹ کو بٹھا لیں اپنے ساتھ, کو بیٹا یہ ایک کوئی 2 پیپر مجھے لکھ کے دے دو, یا کسی چیز کے اوپر سے ڈسکشن کر لیں, اس کی جنرل نالج دیکھ لیں, تو آپ کو افسوس ہوگا کہ اس بچے نے بیچارے نے 10-12 سال اپنے ضائع کر دیے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب اس بچے کو, اب جو سب سے بڑا جو آپ کا اس وقت ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس وقت تقریباً 35% آپ کا جو یوتھ ہے 15 سے 25 سال کی جس کی ایج ہے وہ 35% آئیڈل ہے. نہ اس کو تعلیم, جو چھوٹی ایج کے ہیں نہ ان کو تعلیم مل رہی ہے, نہ ان کو ٹریننگ مل رہی ہے, نہ ان کے پاس جاب ہے. جو تھوڑے سینئر ہیں ان کے جن کے پاس جابز ہونی چاہیے ان کے پاس جابز بھی نہیں. تو 15 سے 25 میں 35% آف یور پاپولیشن, اس کو آئیڈل پاپولیشن کہتے ہیں, بیکار. اب اس بیکار پاپولیشن جیسے یہ مارکیٹ میں آ رہی ہے جابز کے لیے, اب اس وقت مارکیٹ آپ کی کیا جابز مانگتی ہے؟ اب جس کو اسکل چاہیے اس کو آئی ٹی تو کم سے کم آنا چاہیے. اس کو اس وقت دنیا ساری مانگ رہی ہے کہ جی آئی ٹی ایکسپرٹس چاہیے. اب دنیا جا رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر, بہت ساری جابز ویسے نکلتی جائیں گی, زیادہ سے زیادہ اسکلڈ والا جو ہوگا وہی بچے گا. ایون جو سینئرز بھی ہیں اس وقت, لائرز بھی, اکاؤنٹنٹس بھی, ان کے لیے بھی مشکلات آ رہی ہیں کہ آگے جا کے شاید ان کی جابس نہ بچیں. تو یہ جو جس قسم کے ہم نے تعلیم اور تربیت رکھی ہوئی ہے, یہ جس کو یوتھ بلج کا آپ نے شروع میں نام دیا, یہ یوتھ بلج ایک بہت بڑا اسیٹ بن سکتی ہے ہمارے لیے اگر ہم اس کو ٹرین کر کے استعمال کریں ہمارے اکنامک گروتھ کے لیے. یہ لوگ باہر جا کے بھی آپ کے لیے پیسہ لا سکتے ہیں, یہاں پہ بھی آپ کے لیے اچھی ایڈوانس قسم کی جو آپ ٹیکنالوجی پہ کام کرنا چاہیں اس قسم کے جابس کے لیے تیار ہوں گے. لیکن ان کو پہلے تیار تو کریں, ٹرین تو کریں. لیکن ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, رپورٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ آپ کا ایچ ڈی آئی نیچے جا رہا ہے. ورلڈ بینک آپ کو بتا رہی ہے کہ جی آپ کا جو ہے 35% جو ہے آپ کا پاپولیشن جو ہے 45% آپ کی پاپولیشن غربت کے نیچے, 35% یہ یوتھ آپ کی ناکارہ ہے, جس کو کہنا چاہیے بیکار بیٹھی ہوئی ہے, اور آپ کو کوئی ایمرجنسی نظر نہیں آتی. مجھے تو کوئی نہیں سنا میں نے کہ جی کہ آج جو ہماری وفاقی حکومت اور چاروں صوبائی حکومتوں نے مل کے عہد کر لیا ہے کہ جو 35% بچے ہیں ان کو ہم ٹرین کریں گے, ان کو تعلیم دیں گے, ان کے لیے جابس کریٹ کریں گے, اور ہم یہ مزید آگے اپنے لیے خطرات جو آ رہے ہیں, کیونکہ یہ بہت بڑی لائبلٹی ہے. یہ جو نوجوان آپ کا اگر بے روزگار اسی طرح گھومتا رہے گا سڑکوں کے اوپر, تو یہ کہیں پہ بھی آپ اپنی لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. آپ اس وقت ملک کے حالات دیکھیں, جو آپ کی دہشت گردی میں بھی میں کہوں گا جو ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے وہ یہ بیکار نوجوانوں کی ہو رہی ہے. تو ہمیں ہر جگہ پہ, چاہے کوئی بھی صوبہ ہو, ملک کا کوئی بھی حصہ ہو, کراچی شہر ہو, یہاں پہ بھی کرائم میں بہت سارا جا رہا ہے بیکار جو بے روزگار نوجوان ہیں. تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہوگی کہ آگے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ہم جو اس وقت انٹرنیشنل نام بنا دیا ہم نے ایک اچھی سفارتکاری کر کے, اس کا اکانومی میں بھی ایک نام بنے یا ایک مقام بنے, تو اس کے لیے بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف ایک جگہ سے صرف ہم خوش ہو کے آ جائیں اور ہم کہیں کہ جی اب ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس وقت ہماری معاشی جو حالات ہیں کافی, جس کو کہنا چاہیے نازک, آپ کہہ رہے ہیں کہ بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نازک حالات سے گزر رہے ہیں, لیکن حقیقت ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھی. پاکستان کی تاریخ کا سب سے جو خراب وقت سے اس وقت ہماری اکانومی گزر رہی ہے. سر نو ڈاؤٹ آپ نے جو بات کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے کسی بھی قوم کی ترقی کا انڈیکیٹر آپ کہہ سکتے ہیں. مجھے سر یہ بتائیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ ہے جس کا مشن یہ ہو کہ ہم نے ایچ ڈی آئی کو, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو امپروو کرنا ہے, یہاں کی جو ہماری جو یوتھ ہے اس کو کسی کام کا بنانا ہے جو کہ ناکارہ ہے؟ کوئی ایسا ادارہ ہے جو اس کو دیکھتا ہے؟ دیکھیں, دیکھنا تو چاہیے. ہماری پلاننگ منسٹری جو ہے فیڈرل گورنمنٹ میں, ہماری جو پلاننگ ڈپارٹمنٹ جو صوبوں کے اندر ہوتے ہیں, ان کا کام ہی یہی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہے. آپ جائیں ادھر سندھ گورنمنٹ کے پلاننگ ڈپارٹمنٹ میں, ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کا کیا پلان ہے اگلے 5 سال میں, آپ اپنی جو ہے انرولمنٹ کو کہاں لے جائیں گے, اپنی صحت کو کہاں لے جائیں گے, آپ کی
جو ٹریننگ ہے یوتھ کی اس کو کہاں لے جائیں گے؟ جو یوتھ آپ کا اس وقت سڑکوں کے اوپر گھوم رہا ہے جس کو آئیڈل یوتھ کہتے ہیں، نائدر امپلائڈ نار ایجوکیٹڈ نار ٹرینڈ، یہ جو NEET کہتے ہیں اس کو شاید، تو یہ یوتھ جو آپ کا سڑکوں پہ گھوم رہا ہے اس کو آپ دوبارہ کام پہ لگانے کے لیے، اس کو ٹرین کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں اور اگلے 5 سالوں میں کیا کریں گے؟ کوئی پلان آپ کو نہیں ملے گا، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی آپ کو کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے اس کا۔ تو جب آپ نے سارا کام سونپا بھی صوبوں کو ہوا ہے، آپ جو 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ سب ذمہ داری صوبوں کو سونپ دی گئی ہے، تعلیم، صحت اور اس کی ایون انڈسٹری کی بھی۔ تو جب آپ نے یہ ایک کام صوبوں کو سونپا ہوا ہے، صوبے کر نہیں رہے، وفاقی حکومت کہتی ہے ہمارا کام نہیں ہے، ٹھیک کیسے ہوگا؟ افسر شاہی یا بابو شاہی پہ آ جاتے ہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ 30 سال گزارے ہیں وہاں پر، اور جس طرح سے نظام آپ نے اندر سے دیکھا ہے شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا مسئلہ اصل میں ہے کیا؟ کمپیٹنسی اصل مسئلہ ہے یا کرپشن اصل مسئلہ ہے؟ دیکھیں یہ ایک ہمارے جنرلی حالات بہت ہی خراب ہوئے۔ ہم 80s سے میں نے اپنی جاب شروع کی ہے، 70s میں بھی کچھ تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں شعور تھا، کالجز وغیرہ میں جاتے تھے، 80 سے خود ہم پریکٹیکل اس میں آ گئے۔ تو ہم نے جو شروع کے دور کے پولیٹیشنز اور سول سرونٹس، بیوروکریٹس، جو بھی آپ اس کو نام دیں، ہم نے ان میں پیسے کے لیے جاب کرنا، پیسے کے لیے سیاست میں آنا، ایسے بہت کم لوگ ملتے تھے۔ جو کرپشن کرتے تھے وہ منہ چھپاتے تھے، جب لوگوں کو پتہ ہوتا تھا یہ کرپٹ ہے تو لوگ بھی ان سے دور رہتے تھے، اور خود بھی ایک بڑے شرمندہ رہتے تھے۔ کوئی ایسی وہ نہیں کرتے تھے بہت شو آف اپنے پیسے کا کہ جو انہوں نے رشوت سے کمایا ہو۔ لیکن اب ہم اس دور میں آ گئے، اس پورے پیریڈ کے اندر وہ خرابی ہوئی کہ ہم نے اب جو رشوت سے اپنی شان و شوکت بڑھاتا ہے، لوگ سارے اس کی خوش آمد میں جاتے ہیں، چاہے وہ وزیر ہو، چاہے وہ سیکرٹری ہو، یا چاہے بیوروکریٹ ہو، یا ہمارے یہاں اب ایون بزنس مین ہر قسم کا جو لینڈ گریبنگ بھی کر کے بنا رہا ہو پیسے، ہر قسم کے پیسے کو ہم نے عزت دی ہوئی ہے اس وقت۔ پہلے یہ نہیں تھا، ہماری سوسائٹی کے اندر کچھ ویلیوز تھیں، اب وہ ویلیو سسٹم ہمارا بڑا خراب ہوا ہے اس پیریڈ کے اندر، اور اس نے سب معاشرے کے سارے طبقوں کو خراب کیا، اور بیوروکریسی بھی اس سے باہر نہیں ہے۔ یقیناً ملک کے اندر کرپشن اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک بیوروکریسی اس میں شامل نہ ہو، کیونکہ کام تو انہیں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے سارا، تو اس کو تو الزام سے بالا تر کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک چیز یہ بھی دیکھیں کہ آپ جو میں نے پورا اپنا پیریڈ گزارا ہے بیوروکریسی میں، حکومتوں میں، جب اوپر کا بندہ آنیسٹ آ جاتا ہے نا تو اس کا بڑا فرق پڑتا ہے نیچے۔ لیکن جب اوپر سے کے بندے سے مراد آپ کی وزیر، سیاستدان کی بات وزیر بھی آپ کہہ لیں، اس میں سیکرٹری بھی کہہ لیں، اس میں کمشنر بھی کہہ لیں، اس میں ڈپٹی کمشنر بھی کہہ لیں، اس میں چیف انجینئر بھی کہہ لیں، سب لوگوں کو جن جو کا جس کو جو بھی ڈیسیجن میکرز ہیں، جن کے ہاتھوں سے سائن ہو کے چیزیں آتی ہیں یا جو فیصلوں میں انوالو ہوتے ہیں، تو جب اوپر کا بندہ ٹھیک ہوتا ہے تو نیچے کرپشن کم ہو جاتی ہے۔ یہ تو میں نہیں کہوں گا ختم ہو سکتی ہے، ختم نہیں ہو سکتی، یہ ایک ہوتا ہے ہمارے جیسے معاشروں میں چلتا رہتا ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا یہ پرابلم ہے کہ 100% نہیں شاید ختم ہوتی، لیکن کم بہت ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اوپر سے کھلی چھوٹ ہو نا، جب اوپر والا پیسہ مانگنا شروع کر دے کہ جی اب مجھے تم نے اتنے پیسے پہنچائے، تو پھر نیچے والا تو پھر جو لوٹ مار مچاتا ہے اس کو تو پھر اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اس وقت ہمارے ملک میں وہ حالات ہیں، ہمارے صوبے میں وہ حالات ہیں، ہمارے شہر میں وہ حالات ہیں کہ اس وقت اوپر سے بہت زیادہ سپورٹ مل جاتی ہے، ورنہ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا۔ پہلے لوگ جو ہے اوپر اگر سخت ایڈمنسٹریٹر آ جاتا تھا تو نیچے والا گھبراتے تھے، پہلے رشوت لیتے وہ چھپ چھپا کے لیتے تھے، کوئی رشوت دے بھی دے تو اس کا احسان مان کے چپ چاپ جیب میں ڈال لیتے تھے۔ اب تو باقاعدہ کھل کے دکان لگی ہوئی ہے، آپ چاہیں کسی کام کے لیے، اس کام کے اتنے پیسے ہوں گے، اس کام کے اتنے پیسے ہوں گے، اس کام کے اتنے پیسے ہوں گے، سب ریٹ لسٹ لگی ہوئی ہے۔ تو اب اس میں پھر آپ کیسے کسی کو روکیں گے؟ اور آپ دیکھ ہی لیے اکاؤنٹیبلٹی زیرو ہے۔ اچھا سر، میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی عمر تقریباً 27-28 سال ہو گئی ہے اور وہ بھی کوئی جاب نہیں کرتے۔ میں ایک رپورٹ بنا رہا تھا، ان سے میں نے پوچھا ریزن کیا ہے، آپ پرائیویٹ نوکری کوئی کر لیں، کچھ کام کر لیں، بول رہے نہیں یار ہم کریں گے تو سرکاری نوکری کریں گے، اور وہ کوئی بھی اخبار میں اشتہار آتا ہے مسلسل اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، مسلسل اپلائی کرتے ہیں۔ میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ سرکاری نوکری میں یا بیوروکریسی میں ایسا کیا چارم ہے کہ لوگوں کو سرکاری نوکری ہی کرنی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہماری وہی میں نے کہا نا، سوسائٹی کا جب ویلیو سسٹم خراب ہوتا ہے نا، جب معاشرتی اقدار آپ کے خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو آپ کے رول ماڈلز چینج ہو جاتے ہیں۔ پہلے آپ کے رول ماڈل ہوتے تھے آنیسٹ، ایماندار آدمی، اچھا آدمی، باعزت آدمی، وہ رول ماڈلز ہوتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں یار مجھے اس جیسا بننا ہے، ہمارے نوجوان دیکھتے تھے اس جیسا بننا ہے۔ ہم کرپشن کو برا کہتے تھے،
چوریوں کو برا کہتے تھے, بے ایمانی کو برا کہتے تھے. تو اس سے جو ہے ہمارا جو نوجوان وہ اس سے اثر لیتا تھا کہ یار مجھے چور نہیں بننا, مجھے بے ایمان نہیں بننا, مجھے راشی نہیں بننا, مجھے ملک کی بربادی نہیں کرنی, میں نے ملک کے لیے اچھا کرنا ہوگا, جب بھی مجھے موقع ملے گا میں ملک کے لیے اچھا کروں گا, اپنے معاشرے کے لیے اچھا کروں گا, لوگوں کی مدد کروں گا. تو سر آپ لیکن اب جو ہے اب رول ماڈل یہ ہے کہ جی میں نے تو اب اسی طرح جس طرح اس نے رشوت لے کے ٹھاٹ سے گھوم رہا ہے, اور کوئی پوچھنے والے معاشرے میں جب اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے, معاشرے میں اس کو عزت بھی دی جا رہی ہے, اس کو بلاتے بھی ہیں لوگ اپنی دعوتوں میں, اس کو سامنے سیٹ پہ بٹھاتے ہیں, تو کہتے ہیں جی مجھے تو اس کے جیسا بننا ہے, سامنے سیٹ پہ بیٹھا ہے, دیکھو اس کو اچھی سروس بھی مل رہی ہے, لوگ عزت بھی دے رہے ہیں, سب جا کے اسے ہاتھ ملا رہے ہیں, تو اب مجھے بھی رشوت لینی ہے, مجھے بھی اس جیسا آدمی بننا ہے. تو اب رول ماڈلس ہمارے خراب ہوتے جا رہے ہیں, اور جہاں معاشرے کے اندر جہاں اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو, جہاں رول آف لا نہ ہو, وہاں پہ پھر اس طرح کے رول ماڈل. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ سرکاری نوکری ڈھونڈ رہا ہے اس کی نیت صاف نہیں لگ رہی ہے. سرکاری نوکری ہو یا کسی سیاسی پارٹی کا کارکن بننا ہو, یہ سارے وہی راستے ہیں نا, پیسے بنانے کے راستے ہیں. یا پھر کسی ایسے لینڈ گریبر کے ساتھ جا کے کنسٹرکشن کا کام بھی کرنا ہو نا, لینڈ گریبنگ میں تو بہت سارا کام ہوتا ہے, تو بے ایمانیاں تو ہر طرف ہو رہی ہیں نا. تو بندہ کہتا ہے کہ یار بے ایمانی سے پیسہ جلدی بن جاتا ہے, اس کے بعد پیسہ جب مل جاتا ہے تو پھر کوئی نہیں پوچھتا کہ کیوں آپ نے کیسے پیسہ بنایا, اس کے بعد پھر میری عزت ہوگی, تو معاشرے میں کسی نے مجھ سے پوچھنا بھی نہیں ہے تم نے کیا کام کیا. اچھا یونس بھائی, جب ایک سرکاری افسر بیوروکریٹ 19 گریڈ کا افسر بنتا ہے تو اس کی کیا تنخواہ ہوتی ہے اور کیا کیا مراد ملتی ہیں اس کو؟ یہ دیکھیں, یہ ہر ڈپارٹمنٹ کا ڈفرینٹ ہے. اچھا. بعض ڈپارٹمنٹس ہیں, جیسے آپ فرض کیے تعلیم میں آپ کو 19 گریڈ ملا ہوا ہے, تو شاید آپ کو گاڑی بھی نہیں ملی ہوگی. اچھا. ٹھیک ہے نا, لیکن وہاں پہ آپ کو تھوڑی سی وہ زیادہ ایکسٹرا الاؤنس مل جاتا ہے ایجوکیشن کا. جب آپ آتے ہیں پولیس میں یا سول سروس میں اسسٹنٹ کمشنرز وغیرہ, تو ان کو سب کو پہلی جو 17 گریڈ کی انٹری کی پہ ان کو گاڑی بھی ملتی ہے, گن مین بھی ملتا ہے, ڈرائیور بھی ملتا ہے, دفتر کے اندر بھی اسٹاف وغیرہ بھی ہوتا ہے. تو ہر جاب کی پرکس اینڈ پریولیجز ڈفرینٹ ہیں. تو کسی ہم ایک پیمانے پہ کسی ایک گریڈ کے حساب سے نہیں کہہ سکتے کہ کیا کتنا ملے گا. لیکن جو جنرلی جو ہمیں نظر آتا ہے, جو بیوروکریسی جو نظر آتی ہے اسسٹنٹ کمشنرز کی یا کمشنرز کی یا ایس پی ڈی آئی جیز کی, تو اس میں پھر ہمیں وہ سارے پرکس نظر آتے ہیں. ان کے ساتھ کئی لوگ ہوتے ہیں جو ان کی سیکورٹی پہ ہوتے ہیں, ان کی خدمت میں ہوتے ہیں, اور ڈرائیورز ہوتے ہیں, گاڑی ہوتی ہے, پیٹرول ہوتا ہے. تو وہ پریولیجز آپ کو ہر گریڈ میں نظر آتے ہیں. 19 گریڈ میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. جب وہ کمشنر, تنخواہ سیم ہوتی ہے, تنخواہ تو سیم ہی ہوتی ہے موسٹلی, لیکن جیسے اب سیکریٹریٹ ہے تو سیکریٹریٹ میں سی ایم سیکریٹریٹ میں خاص طور پہ ان کو ایک تنخواہ ایکسٹرا ملتی ہے سال کی. نہیں, ہر مہینے ان کو الاؤنس ملتا ہے, سی ایم سیکریٹریٹ الاؤنس. تو اس طرح کے الاؤنسز ہوتے ہیں. تو یہ ہر جگہ کے ڈفرینٹ ہیں. زیادہ آپ کو جو ہے نا ٹھاٹھ صوبائی حکومتوں میں ملیں گے, وفاقی حکومت میں اتنے نہیں ملتے. ٹھیک ہے. اور تنخواہ تو بتا دیں, تنخواہ ہوتی کتنی؟ تنخواہ ان کی تقریباً میرے خیال 19 گریڈ کی ہوگی, 1.25 لاکھ ہوگی میرے خیال. 1.25 لاکھ. ہاں 1.5 لاکھ. اور گاڑی ہوتی ہے گاڑی, اگر میں نے کہا نا جس طرح کی پوزیشن اگر ہے تو اس میں شاید گاڑی پیٹرول بھی ہو, ڈرائیور بھی ہو. ٹھیک ہے. ہر پوزیشن میں نہیں ہوتا. جیسے اگر آپ فیڈرل سیکریٹریٹ کی بات کریں نا, تو فیڈرل سیکریٹریٹ میں 19 گریڈ میں ڈپٹی سیکریٹری ہوتا ہے. ڈپٹی سیکریٹری کے پاس گاڑی نہیں ہوتی, نہ پیٹرول ہوتا ہے, نہ ڈرائیور ہوتا ہے. اس کو صرف تنخواہ پہ گزارا کرنا ہوتا ہے. آپ آ جائیں صوبائی حکومت میں, تو صوبائی حکومتوں میں ان کو گاڑی بھی ملی ہوتی ہے, ان کو پیٹرول بھی ملا. صوبائی حکومت کے پاس بہت پیسہ ہے نا, مالدار لوگ ہیں. تو وفاقی حکومت تو ویسے بیچاری قرض پہ چلتی ہے. سر گاڑی ملتی ہے, پیٹرول ملتا ہے, ہیلتھ فری ہوتی ہے, کیا کیا ہوتا ہے؟ ہیلتھ تو خیر سب کو ملتی ہے, گریڈ نیچے گریڈ سے اوپر گریڈ تک. سرکاری اسپتال جو سروسز ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہ ان کو ملتا ہے. اچھا, بجلی وغیرہ بھی فری ہوتی ہے؟ گھر ور کون سے گریڈ میں ملتا ہے؟ نہیں, جن کو گھر ملتا ہے, بجلی تو فری نہیں ہوتی, گھر ملتا ہے گریڈ میں جو مختلف, جیسے 17 گریڈ 18 گریڈ سب کو گھر ملتا ہے اگر اویلیبل ہو تو. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ہاؤسنگ کا پرابلمز ہے, تو پھر وہ ان کو صرف وہ ہاؤس الاؤنس ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے جو ہائیسٹ گریڈ ہے وہ 22 ہے, اس کے بارے میں بھی ذرا بتا دیں. آپ تو 22 گریڈ کی تقریباً تنخواہ ہوگی میرے خیال 3.5 لاکھ کے قریب, 3.5-4 لاکھ کے قریب ابھی اس وقت آج کل. ٹھیک ہے. اور کیا دیگر کیا فیسلٹیز ہوتی ہیں اس کے علاوہ؟ ان کی گاڑی ہوتی ہے, ڈرائیور ہوتا ہے, پیٹرول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کی بجلی والی بات ہے نا, بجلی صرف ان کو ملتی ہے, وابڈا کے امپلائز کو. اچھا. باقی کسی کو فری نہیں ملتی. یا پھر جن کے پاس سرکاری رہائشیں ہوتی ہے, جیسے ڈی سی ہاؤس ہے, کمشنر ہاؤس ہے, ایس پی ہاؤس ہے, یہ ڈیزگنیٹڈ ہاؤس جو ہوتے ہیں ان کی بجلی وہ سرکار پے کرتی ہے. باقی جو فیڈرل سیکریٹری بھی ہے اپنے گھر کی بجلی خود پے کرتا ہے. اور 22ویں گریڈ سے کوئی ریٹائرڈ ہوا ہے یا 21ویں سے, تو اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد پلاٹ وغیرہ بھی ملتا ہے؟ جی پلاٹ ملتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. ٹھیک ہے. سب کو ملتا ہے؟ سب کو ملتا ہے, ایک ایک ملتا ہے.
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کوئی لائف ٹائم بھی کچھ ایسی وہ ہے جو پینشن ملتی ہے. پینشن اور وہ ایکول ٹو سیلری ہوتی ہے جو آپ کی؟ نہیں, کم سیلری سے کم ہوتی ہے. کم سیلری سے کم ہوتی ہے. اور یہ جو ریگولر اینول انکریمنٹس ہوتے ہیں وہ بھی کم ہی ہوتے ہیں. سیلری والوں کو زیادہ ملتے ہیں, پینشن والوں کو کم مل رہے ہوتے ہیں, تو پیچھے رہتے ہیں, لیکن پھر بھی ریزنیبل ہوتی ہے, آدمی گزارا کر سکتا ہے عزت کا. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے کوئی کوٹا وغیرہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو ہے وہ بلڈ ریلیشن وہ کر سکتا ہے؟ نہیں, وہ کوٹا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ جو جاب میں کسی کی شہادت ہو جائے, انتقال ہو جائے جاب کے دوران, ڈیوٹی کے دوران, تو پھر اس میں ہوتا ہے کہ پھر وہ جو شہید ہے اس کی جو ایک ڈپینڈنٹ کو جاب دی جاتی ہے. یہ پولیس میں زیادہ تر ہوتا ہے. شاید آپ کو یہ سوال تھوڑا سا ناگوار گزرے, مگر ایک عام تاثر ہے کہ ایک سیاستدان جو ہے وہ تو 5 سال کے لیے آتا ہے میکسیمم, 5 سال رہا, اگر اس کو پوری اپنی مدت کی گھر چلا گیا. ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ سسٹم میں 30 سال تک رہتا ہے. تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کو سیاستدانوں نے کم تباہ کیا ہے اور اس کو جو زیادہ برباد کیا ہے وہ ہمارے بیوروکریٹس نے کیا ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ کم زیادہ کا تو ہم حساب شاید نہ کر سکیں, اور انڈیویجول پہ بھی بہت فرق پڑتا ہے کہ کون کس انڈیویجول نے کیا کیا, لیکن اس وقت معاشرے میں تقریباً ایک خرابی آ چکی ہے جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو پہلے, جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے لوگ اتنا لالچ نہیں رکھتے تھے اپنی جاب سے, ایون نہ پولیٹیشین نہ ہی بیوروکریٹس. اب جب لالچ آ جاتی ہے, جب لوگ صرف پیسے بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں, تو وہ پھر اس میں آپ کسی ایک کو الزام نہیں دے سکتے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب اوپر سے اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے تو پھر بیوروکریسی کی بھی مجال نہیں ہے کہ وہ ایک حد سے زیادہ کرپشن کر سکے. میں نے کہا زیرو کرپشن تو کہیں نہیں ہوتی, لیکن جب بڑھتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں سے اس کو سپورٹ مل رہی ہوتی ہے, یا کہیں نہ کہیں سے دباؤ بھی ہوتا ہے. ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض بیوروکریٹس کو کہا جاتا ہے کہ تم اگر یہ جاب چاہتے ہو تو تمہیں اتنے پیسے پہنچانے ہوں گے, یا اتنا تم نے ہمیں فائدہ پہنچانا ہوگا تو ہم آپ کو یہ جاب دیں گے. تو اس لیے کسی کو زیادہ یا کم الزام نہیں دیا جا سکتا, اس میں دونوں ہی شامل ہیں. ابھی سندھ کی بیوروکریسی میں کیا چل رہا ہے؟ کیا سندھ کی تمام بیوروکریسی کرپٹ ہے؟ دیکھیں یہ آپ جو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہم کسی بھی اس وقت ادارے میں بغیر پیسے کے کام نہیں کرا سکتے. تو جب یہ سچویشن ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی حد تک ہے. لیکن یہ کہنا کہ سب کرپٹ ہیں یہ بھی ایک غلط بات ہوگی. اچھے لوگ بھی ہیں, اور بیوروکریٹس میں بھی اچھے لوگ ہیں, اور پولیٹیشنس میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں. چاہے کتنے بھی حالات خراب ہوں, بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم کہہ سکیں کہ وہ اپنے آئیڈیاز کے اوپر قائم ہوتے ہیں, اپنے ایمان ان کا پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. بٹ یہ کم ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگ, کیونکہ اب سروائیول ہی صرف کرپشن کے ساتھ رہ گیا. آپ کے خیال میں جو ہے اس وقت پاکستان میں یا سندھ میں کون سا محکمہ ایسا ہے جس میں سب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے؟ کم زیادہ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ابھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ کہا تھا کہ جی پولیس میں سب سے زیادہ ہے کرپشن. پھر انہوں نے کہا تھا کہ اس میں لینڈ کے اندر ہے, اور ایف بی آر میں لیگل اس میں ہے, جوڈیشری میں بہت کرپشن ہو گئی. جو اب اس وقت آپ دیکھیں جو سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے پاکستان کے لیے, وہ یہ ہے کہ جوڈیشری کرپشن میں ہنستے ہنستے اس مقام پہ آ گئی ہے جس مقام پہ پہلے کے زمانے پولیس ہوتی تھی. ورنہ پہلے جوڈیشری کا نام بہت نیچے آتا تھا, جوڈیشری میں لوگ اتنی کرپشن نہیں ہوتی. لیکن اب جوڈیشری میں یہ کرپشن ہے کہ آپ کسی بھی کورٹ میں جائیں تو بغیر پیسے کے کام کروانا بہت ہی مشکل ہے. وہاں پہ ہیں اچھے, جیسے میں کہا نا, اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, اچھے ججز صاحبان ہیں جہاں جن کے آپ کورٹ میں جائے تو آپ کو ماحول سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ نہیں ہے. اور بعض جج صاحبان کے آپ کورٹ میں جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ بغیر پیسے کے کام نہیں ہوگا. وہیں پہ آپ کو باہر نائب قاصد سے لے کے پیشکار تک کی باتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی ادھر پیسے کے بغیر کام نہیں ہوگا. ایک وزیر زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا ایک سیکرٹری زیادہ طاقتور ہوتا ہے آن گراؤنڈ؟ بتائیے زیادہ پاور کس کے پاس ہوتی ہے؟ دیکھیں اگر آپ لیگلی بات کریں نا, وہ تو قانون میں تو سیکرٹری کے پاس زیادہ پاور ہے. اچھا, پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر سیکرٹری ہے. آخری سینکشن کے اوپر سیکرٹری کرتا ہے کسی بھی چیز کے اپروول کے اوپر. اپروول بے شک کیبنٹ سے کروایا, وہی کیبنٹ میں سمری لے کے جاتا ہے. کیبنٹ میں سمری منسٹر انیشیٹ نہیں کرتا, سیکرٹری انیشیٹ کرتا ہے. وہ لکھتا ہے حقائق کہ جی یہ حقائق ہے, اور اگر اس نے حقائق غلط لکھے تو اس کا مطلب ہے کہ سیکرٹری پر. تو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ذمہ داری یا اختیار کا قانونی طور پہ سیکرٹری کو دیا گیا. لیکن اگر سیکرٹری کے اوپر یہ دباؤ ہو کہ تمہاری جاب اس لیے یہاں پہ ہے کہ تم ہمارے سارے کام کرو گے, اور تم کام نہیں کرو گے تو تمہاری چھٹی ہو جائے گی, اور سیکرٹری اگر اس دباؤ میں کام کرتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی منسٹر زیادہ پاورفل ہو جائے گا.
جو اس کو چلائے گا پھر کہ بھائی آج یہ لکھو، آج سمری پہ یہ لکھو، آج یہ اپروول دو، آج وہ اپروول دو، تو وہ پھر منسٹر پاورفل ہو جائے گا. اور اگر سیکرٹری کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے میں اپنے جو لیگل کام ہے اسی طرح میں کام کروں گا، مجھے آپ نے ہٹانا ہے تو ہٹا دیں، تو پھر سیکرٹری زیادہ پاورفل ہوتا ہے جتنے دن بھی رہ جائے. اچھا یونس بھائی، اگر کوئی آپ نے جیسے کہ کہا کہ سب کے سب کرپٹ نہیں ہوتے، مثال کے طور پر لیٹس اسیوم کہ اگر کوئی سیکرٹری ہے اور وہ کرپٹ آ گیا ہے، انتہائی کوئی کرپٹ شخص ہے، تو آپ کے خیال میں وہ اپنے کیریئر میں کتنا پیسہ بنا سکتا ہے؟ لندن میں فلیٹ لے سکتا ہے، کیا کر ارے سکتا ہے؟ سیکرٹری تو کتنا پیسہ بنا لے گا؟ بہت بنا سکتا ہے، بزنس میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. آف شور کمپنیاں بھی نکل سکتی ہیں، سب ہو سکتا ہے. بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ یہ یہاں میں بتاؤں آپ کو، ایسے سب رجسٹرار آپ کو ملیں گے، ایسے پٹواری ملیں گے سندھ کے اندر جن کو لوگ جانتے ہیں عام طور پہ، کہ جن کے لنڈن میں فلیٹس ہیں، جن کے بچے ادھر پڑھتے ہیں، آل پیڈ باہر پڑھ رہے ہیں، باہر رہ رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ ان سے ملنے جاتے رہتے ہیں، دبئی میں، لنڈن میں، امریکہ میں، جہاں جہاں رکھے ہوئے جس نے، وہاں ملنے جاتے ہیں، سال میں 3-4 دفعہ ٹریول بھی کر رہے ہوتے ہیں. تنخواہ ان کی یہی 2 لاکھ 1.5 کہاں نہیں، سب رجسٹرار کی تنخواہ تو 60,000 بھی نہیں ہوگی، تو اب نہیں 60,000 تو نہیں، 70-80,000 ہوگی، تو تقریباً لاکھ کے اندر ہی ہوگی جتنی ہوگی. لیکن وہ بار بار آ رہا ہے، جا رہا ہے، سب کو پتہ ہے. میرے جیسا آدمی جو ریٹائر ہو کے بیٹھا ہوا اس کو جب پتہ چلتا ہے باتیں، تو جو لوگ فیلڈ میں ان کو سب کو پتہ ہے. ہمارے اداروں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، سب کو پتہ ہوتا ہے. لیکن اب یہی ہے نا کہ ہمارے یہاں کوئی ایک تو سوسائٹی برا نہیں سمجھتی ان چیزوں کو، دوسرا اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں احتساب وغیرہ کے ادارے تالا لگا ہوا ہے ان کو. سر بیوروکریسی میں اسٹیبلشمنٹ کی کتنی مداخلت ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے. ہمارا تو دیکھو نا، ہمارا ملک یہ اب سے نہیں ہے، ہمارا ملک شروع سے اسی طرح اسی ڈائریکشن میں چل رہا ہے. اور یہ ایک ہمارا سمجھے، اور ہمارے جیسے حکمران، لیڈرز، منسٹرز، پرائم منسٹر سب کہتے ہیں کہ جی ہم ایک ہائیبرڈ سسٹم میں چل رہے ہیں. تو ہے ایک ہائیبرڈ سسٹم ہے جس میں ان کی رہتی ہے سے. اب بات یہ ہے کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم کیا آپ بعض اوقات آپ ملک کے فائدے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. جب کہتے ہیں نا کہ ادارے سارے ایک ہی پیج پر ہوں تو فیصلے کرنا آسان ہوتا ہے، ملک کی ترقی بہتر ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ ایک پیج پہ نہ ہو اور کانفلکٹ چلتا رہے تو پھر ترقی رک جاتی ہے. تو اس کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت ہوتی ہے. مطلب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، میرے اور آپ کے کہنے سے چینج تو نہیں ہو جائے گی. سر اب ذرا صوبائی سسٹم کی بات کر لیتے ہیں اور کچھ صوبوں کی بات کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان کے جو بڑے 4 صوبے ہیں، ان میں سب سے زیادہ کرپشن کس صوبے میں ہے؟ دیکھیں یہ اس کے لیے بھی آپ کو ٹرانسپیرنٹ ٹریشر کی رپورٹس آپ کو بتا دیں گے کہ کرپشن میں کون سے صوبے کہاں پر ہیں. آپ کو اس وقت میرے خیال ہے کہ پنجاب اور KPK میں کم ہے اور سندھ و بلوچستان میں زیادہ ہے. سب سے زیادہ سندھ میں؟ ہاں بلوچستان میں بھی ہے لیکن سندھ شاید زیادہ آ گئی ہے. سر NFC کے تحت صوبوں کو بہت پیسہ ملتا ہے. وفاق تو کہتا یہی ہے کہ ہمارے پاس بچتا ہی کچھ نہیں ہے، صوبے لے جاتے ہیں. مگر سر سندھ کو بھی اربوں روپے ملتے ہیں. تو سر یہ پیسہ لگتا کہاں ہے؟ آتا تو ہے ٹھیک ہے، مگر یہ لگتا وہ کہیں نظر نہیں آتا. کہاں لگتا ہے سر؟ کہاں جاتا ہے یہ سارا پیسہ؟ دیکھیں ہمارا NFC جو 7th NFC تھا، جو 18ویں ترمیم کے فوراً بعد منظور کیا گیا تھا، اس میں وفاق سے بہت زیادہ پیسے شفٹ کر دیے گئے تھے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہیں پہ جائز بھی نہیں تھے. کیونکہ انہوں نے کیا کیا کہ سارے جو آمدنی ہے اس صوبوں کی طرف ڈائیورٹ کر دی، اور سارے جو قرضے ہیں، لائبلٹی ہے، وہ وفاق کی طرف رکھ دی. تو وفاق کے نمائندوں کی بھی ایک اس میں بڑی میرے خیال ہے لاپرواہی تھی. اور سب سے زیادہ یہ کہ ہمارے جو بڑی پارٹیاں ہیں انہوں نے اپنے اپنے صوبے پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں. ان کا انٹرسٹ وفاق میں کسی کا بھی نہیں ہے. تو وفاق کی طرف سے کوئی NFC میں بولنے والا ہوتا ہی نہیں ہے. خاص طور پہ 7th NFC میں ایسا ہی تھا کہ وفاق کی طرف سے کوئی نہیں بولا. اور صوبے ایک پیپلز پارٹی کا سندھ ہے، مسلم لیگ نون کا پنجاب ہے، تو وہ اپنے اپنے صوبوں کے معاملات میں زیادہ انٹرسٹڈ تھے، اور انہوں نے وفاق کی جو ضروریات تھی یا جو مسائل تھے ان کو نہیں دیکھا. اس وقت سے لے کے آج تک وفاق قرضے ملک کے بڑھتے جا رہے ہیں. اور 7th NFC از اندر ریزن جس کی وجہ سے ہماری اکانومی خراب ہوتی گئی اور وفاق کی ضروریات بڑھتی گئی اور وفاق کے ٹیکسز بڑھتے گئے. اگر 7th NFC کو ٹھیک طریقے سے رکھا جاتا تو شاید وفاق کی مالی حالات اتنی خراب نہیں ہوتی. سر صوبوں کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ سوال یہ ہے. اس کے علاوہ 7th NFC میں ایک اور خرابی کی گئی. آپ کو
یہ شاید آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، پہلے ہماری لوکل گورنمنٹس کافی پیسے والی ہوتی تھیں. جی یاد ہے. اس میں ان کو سب سے ان کی آمدنی ہوتی تھی سب سے بڑی آکٹرائے کی، اور جو رورل ایریاز کے اندر ہوتی تھی سلا ٹیکس، کہ ضلع سے جو بھی مال آتا جاتا تھا وہ ضلعوں رورل ایریاز میں بھی ان کو پیسے ملتے تھے، اور کراچی جیسے شہروں میں تو بہت زیادہ پیسے ملتے تھے آکٹرائے کے. تو وہ جو پیسے ملتے تھے اس کے اوپر 1999 میں نواز شریف کے پاس لوگ گئے، انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کو کہ جی پرائم منسٹر صاحب یہ ہمیں بڑے تنگ کرتے ہیں آکٹرائے والے سڑک کے اوپر، تو آپ ہمیں ایسا کریں کہ آپ ہم سے لے لیں ٹیکس، جی ایس ٹی میں لے لیں، جی ایس ٹی میں بڑھا دیں پیسے، اور جی ایس ٹی کے جو پیسے وہ آپ بانٹ دیں ان کو، ہم دے دیتے ہیں پیسے جو بنتے ہیں، لیکن یہ کہ سڑکوں پہ ہمارے جو ہے نا مال کو خراب کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، ایکسٹارشن کی جاتی ہے، ٹھیکہ دیتے ہیں، ٹھیکیدار ہم سے زیادہ پیسے لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے، انہوں نے سب مشورہ کیا اور انہوں نے سارا ریکارڈ لیا کہ کون سی میونسپلٹی کتنا کماتی ہے، ڈسٹرکٹ کونسل کتنا کماتی ہے، تو شکارپور میں کتنی ہوتی ہے اس کی آمدنی، جام شوروں میں کتنی ہوتی ہے، کراچی میں کتنی ہوتی ہے، تو سارا مل کے انہوں نے پورا حساب بنایا، اور انہوں نے کہا کہ جی 1.5% جی ایس ٹی کا ہم بڑھا دیتے ہیں تو اس میں سارا کور ہو جائے گا. تو جی ایس ٹی انہوں نے بڑھا دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم جس ڈائریکٹ پیسے دیں گے لوکل گورنمنٹس کو، وہ دینا بھی شروع ہو گئے. اور پھر جب اس کے بعد مشرف آ گیا فوراً، یہ 99 میں نواز شریف صاحب نے کیا تھا، ان کے بعد جنرل مشرف صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کہ جی اس کو ہم 1/6 آف جی ایس ٹی کر دیتے ہیں. تو 1/6 آف جی ایس ٹی وہ ملتا رہا صبح لوکل گورنمنٹس کو. 7th NFC میں یہ بےایمانی کی گئی، بددیانتی کی گئی. میں یہ الفاظ بڑے سختی سے ہوں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا گیا کہ چاروں صوبوں نے مل کے لوکل گورنمنٹ کا وہ امانتاً پیسہ تھا، اور فیڈرل گورنمنٹ بھی اس سے اتنی ذمہ دار تھی جو اس کے ریپرزینٹیٹو بیٹھے ہوئے تھے، کہ ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی تھی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کروایا تھا کہ ہم یہ وصول کریں گے اور دیں گے. تو یہ ایک امانتاً پیسے آتے تھے ان کے، لوکل گورنمنٹس کی امانت تھی. وہ امانت میں انہوں نے خیانت کی، انہوں نے کہا کہ صوبوں کو دے دو، صوبے جانے ہیں لوکل گورنمنٹ جانے، اور صوبوں نے آج تک وہ پیسے نہیں دے پراپرلی. وہ تھوڑے بہت دیتے ہیں لیکن وہ پیسے اس طرح سے نہیں ملے. تو یہ دونوں طرف انہوں نے لوکل گورنمنٹس کو بھی برباد کیا اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کنگال کیا، اور سارے پیسے صوبوں کے پاس آ گئے. اب اس صوبوں کی سٹوری آپ سن لیں. سندھ کے اندر یہ پیسہ تقریباً آیا اس وقت جب یہ شروع ہوا تھا تو سندھ کی بجٹ بنتا تھا 400-450 ارب کا، آج وہ 3,500 ارب کا ہے، 8 گنا سے زیادہ بڑھ گیا. تو 8 ٹائمز یہ بڑھ گیا، اور 8 ٹائمز کے اندر اور اس وقت پھر بھی بہتری یہ تھی کہ آپ کا 25% آف یور بجٹ وہ جاتا تھا اینول ڈیولپمنٹ پلان میں. اینول ڈیولپمنٹ پلان آپ کو پتہ ہے ترقیاتی جو کاموں کے لیے پیسہ رکھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اینول ڈیولپمنٹ پلان. تو اس سے پھر یہ ساری سڑکیں، روڈیں، کینالز، یہ سب چیزیں بنتی ہیں رورل ایریاز میں اور شہروں میں. وہ 10% اب یہ ہوتا ہی گیا کہ بڑھتا گیا. اب ہمیں تو یہ توقع کرنی چاہیے کہ بھئی یہ 450 سے 3,500 ارب پہ پہنچ گیا ہے تو یہ بھی بڑھ جائے گا آپ کا ڈیولپمنٹ کا جو اخراجات اور اس کے اوپر جو پیسے رکھے جاتے ہیں. تو 25% سے کم ہو کے، لیکن ہوا یہ کہ سارے پیسے اس پورے پیریڈ کے اندر تنخواہیں بڑھا دی گئیں، جابس کریٹ کی گئی، اپنے جو سیاسی لوگوں کو بھرتیاں کر کے وہ جابس دی گئیں، اور جو ترقیاتی کام کم سے کم ہوتے گئے. ہوا یہ کہ اس وقت جو لاسٹ ہمارا جو بجٹ ہے اس میں اینول ڈیولپمنٹ پلان کے لیے 10.5% آف دی بجٹ رکھا گیا. تو مقصد 25% سے وہ 10% پہ آ گیا. لوکل گورنمنٹس کو جو پیسے ملتے تھے 16% ملتے تھے، وہ کم کر کے 5% پہ آ گئے. اور آپ کا جو اب اس دفعہ یہ انہوں نے کیا کہ جی ہمیں تو وہ فیڈرل گورنمنٹ نے پیسے مانگ لیے ہیں 1,000 ارب روپے، تو ہم تو اب سارا ڈیولپمنٹ کا کام بند کر رہے ہیں. تو لاسٹ ایئر 1,018 ارب روپے کا تھا ڈیولپمنٹ پلان، اس دفعہ اس کو کم کر کے 720 ارب کا کر دیا گیا. تو ہر جگہ سے ایک ڈیولپمنٹ کا کوئی شوق نظر نہیں آتا، کوئی بہتری کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا. اور ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ یہ ہمارا NFC کے تحت جو امیدیں باندھی کی گئی تھی کہ صوبوں کو پیسے ملیں گے تو بڑی ترقی آئے گی، ملک بہتر ہو جائے گا، صوبے بہتر ہو جائیں گے. ہوا یہ ہے کہ سندھ کے اندر آپ کا انرولمنٹ نیچے آ گیا پچھلے NFC کے بعد سے، 18ویں ترمیم کے بعد سے. صوبوں کو آپ نے جب یہ دیا تو ان کے جو 18ویں ترمیم کے اندر ڈیولوشن ادھوری ڈیولوشن تھی، جو کہ وفاق سے صوبوں تک تو آ گیا، صوبے سے لوکل گورنمنٹ کی طرف کوئی ڈیولوشن نہیں ہے، بلکہ جو مشرف کے دور میں ڈیولوشن ہوئی تھی وہ بھی ریورس کر دی انہوں نے. سر دیکھیں پیسہ تو آ رہا ہے، میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں اگر ہم سندھی کی بات کر لیتے ہیں تو سر یہ لگ کہاں رہا ہے؟ مطلب ڈیولپمنٹ بجٹ آپ نے کہا کہ کم ہوا ہے جی، مگر سر لگتا ہوا بھی تو نظر آئے نا کہیں پہ، کہیں نہیں لگا. کہاں جا رہا ہے سر؟ یہ پورا کرپشن کی نظر ہو رہا ہے.
اب آپ یہی دیکھ لیں نا کہ ہم کہتے ہیں چلے کراچی کا تو ہے ایشوز، اب کراچی کے ایشوز کو ہم ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں. لوکل گورنمنٹس کو پیسے تو انٹیریئر میں بھی نہیں مل رہے نا. اب میں لوکل گورنمنٹس پہ، انٹیریئر کی لوکل گورنمنٹس پہ آ جاتا ہوں. سر پہلے کراچی ایکسپلین جی. کرتے ہیں. کراچی میں کیا مطلب یہ جو پروجیکٹس ہیں، چلیں ہم بات کر لیتے ہیں. جیسے یہ K4 منصوبہ ہے، ٹھیک ہے، یونیورسٹی روڈ دیکھ لیں، دوسرے ٹرانسپورٹ کے منصوبے ہیں، یہ مکمل کیوں نہیں ہو پاتے؟ کیا مطلب فنڈز دستیاب نہیں ہوتے، یا جو ہے ان کی نااہلی ہے؟ کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں نا، ارادہ ہی نہیں ہے نا. ایک دیکھو نا، اگر آپ کا ارادہ ہو تو پھر فنڈز وغیرہ یہ سب چیزیں، میں آپ کو کہا نا کہ 3,500 روپے اگر آپ کے پاس آئے کسی سال میں، اور K4 کو چاہیے ہو صرف 70 ارب روپے کمپلیٹ کرنے کے لیے، اور اس کے لیے آپ وفاقی حکومت کا انتظار کریں کہ وہ آپ کو دے گی. مطلب 3,560 ارب میں سے 70 ارب کا مطلب یہ ہے کہ صرف 2% بجٹ کا. 2% بجٹ میں جو آپ کی 40% آبادی جو کہ پانی کے لیے لائنوں میں بیچارے کھڑے ہوتے ہیں لوگ. دیکھیں نا، ہمارے آپ کے گھروں میں تو ہم ٹینکر منگا لیتے ہیں، ہم افورڈ کر لیتے ہیں، لیکن جو بیچارہ ایک ڈبہ لے کے کھڑا ہوا ہے صبح سے اپنا کام چھوڑ کے، پھر اس کے بعد بیچارہ اپنے کام پہ جائے گا، اس کی زندگی تو اسی میں ہم، اور زیادہ تر پیسہ ان بیچاروں کا پانی کی اس میں جاتا ہے خرچے میں، کیونکہ اب پانی بہت مہنگا آتا ہے ٹینکروں سے. تو وہ اس سارے 40% عوام کے اوپر آپ کو کوئی رحم نہیں آتا کہ جی 2% دے کے ان کا مسئلہ حل کر دو. ہم وفاقی حکومت دے گی تو دے گی، وفاقی حکومت بھی نہیں دے رہی. ہمارے نمائندوں کا جو حال ہے، جو وفاقی حکومت سے نہیں لے پا رہے پیسے، وہاں جا کے بجٹ پاس کر کے تو آ جاتے ہیں لیکن وہ نہیں لے پاتے. تو یہ ساری ہر جگہ پہ آپ کو، آپ نااہلی کہہ لیں، آپ جس کو بے حسی کہہ لیں، آپ کرپشن کہہ لیں، آپ جو بھی اس کو نام دے دیں، جہاں پہ ضرورت ہے. آپ دیکھیں نا، 40% عوام کو اگر آپ سہولت دے دیتے ہیں تو صوبے کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے. جو لوگ یہاں سے ووٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وفاقی حکومت میں، وہ بھی آرام سے بجٹ پاس کر کے آ جاتے ہیں کہ جی. پرائم منسٹر صاحب نے الیکشن کے دوران کہا تھا کہ 2026 میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. تو جو ہماری اس وقت پارٹی بیٹھی ہوئی ہے وفاقی حکومت میں، تو کم سے کم ان کو بات کرنی چاہیے. پچھلے سال 3.6 ارب رکھے گئے، اس دفعہ 10 ارب رکھے گئے. چاہیے 70 ارب، اگر 70 ارب پچھلی دفعہ 40 ارب ملتے، اس دفعہ 30 ارب ملتے تو وفاق کا تو کام پورا ہو جاتا ہے. اب یہ کہتے ہیں جی آگمنٹیشن، چونکہ ہم نہیں کر رہے ہم یہ پروونشل گورنمنٹ، تو اس لیے ہم نہیں کر. بھائی تم اپنا کام پورا کر دو، تاکہ پھر لوگ ان سے پوچھیں کہ بھائی تم پانی جب ادھر سے آ گیا، انہوں نے لائن پوری کر دیا، تو تم ہمیں کیوں نہیں دے رہے ہو پانی؟ تو کہتے ہیں نہیں ہم تو. یہ ایک عجیب سا ہے جو بے حسی کہہ لیں یا نااہلی کہہ لیں ہماری حکمرانوں کی یا ہمارے منتخب نمائندوں کی. مجھے تو کہیں سے بھی ان کی کوئی امید نہیں نظر آتی کہ ان لوگوں کے ساتھ سے کوئی بہتر کام ہوگا. سر یونیورسٹی روڈ کئی سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں بن رہا ہے، اب غالباً وہ FWO کے پاس چلا گیا. اسی طرح سنا ہے کہ اور بھی منصوبے جو ہے وہ اب سندھ حکومت سے لے کر ہمارا FWO پورا کرے گا. تو آپ کے خیال میں کیا اب جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں وہ بھی اب انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کو لے کر؟ دیکھیں انکمفرٹیبل وہ پتہ نہیں ہوتے نہیں ہوتے، لیکن اس طرح FWO کو دینے سے تو آپ مسئلوں کو حل نہیں کر سکتے نا. یہ ایک آدھ کسی روڈ کا تو مسئلہ نہیں ہے، یہ تو سارے ہی معاملات K4 سے لے کے یلو لائن، ریڈ لائن، باقی لائنیں جو بلو لائن وغیرہ جو بننا شروع بھی نہیں ہوئی ہیں. اب دیکھیں نا، جو آپ کا یہ سارا بنا تھا پلان، جس کو جائکا نے بڑی محنت سے بنایا تھا. اب یہ جائکا کا پہلی دفعہ نہیں تھا، اس سے پہلے KDA نے ورلڈ بینک اور UNDP کے ساتھ مل کے کراچی کا ایک ماس ٹرانزٹ کا پلان بنایا تھا 1990 میں. اس کے اندر بھی یہی تقریباً تھے جو BRTs اور ریلوے کی جو تھی لائٹ ریلوے کے لائنز. وہ 1990 سے لے کے کسی نے بھی اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا. جتنی بھی گورنمنٹس اس میں آئی نا، یہ اس زمانے میں بھی کوئی کام نہیں ہوا. اس کے بعد جائکا نے اس کو ری اسٹارٹ کیا، دوبارہ اس کو تھوڑا سا اپڈیٹ کیا. 2010 میں اس کو اپڈیٹ کرنا شروع کیا. 2012 میں انہوں نے پلان دے دیا ہمیں، کراچی ٹرانسپورٹ امپرومنٹس پلان. اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جی آپ کو 6 BRTs چاہیے، ایک آپ کو وہ چاہیے لائٹ ریل کا براؤن لائن، اور کراچی سرکل ریلوے کے ساتھ اس کو جوڑ دیں، اور پھر اس کے ساتھ فیڈر روٹس بنیں گے، جو کہ پھر پورا ایک پلان بنایا تھا انہوں نے. اب اس میں کام کیا ہونا تھا؟ 2 کام موٹے سے میں آپ کو بتا دوں. 172 کلومیٹر کی یہ سارے BRTs اور کراچی سرکل ریلوے کی بحالی 172 کلومیٹر یا 173 کلومیٹر ہوتی ہے، اور یہ کمپلیٹ ہونا تھا 18 سال میں. 2012 سے 2030 تک اس کو کمپلیٹ ہو جانا تھا.
تو جو 18 سال کا پلان تھا انہوں نے دیا تھا ہمیں، اس میں آپ کی بسیز آنی تھی تقریباً 4,500 بسیز آنی تھی اس ٹھیک ہے. پورے پیریڈ کے اندر. اس 18 سال میں سے 14 سال گزر چکے ہیں 2026 میں، صرف 4 سال رہتے ہیں. 14 سال کے اندر صرف ایک 3.9 کلومیٹر کی اورنج لائن بنائی سندھ گورنمنٹ نے، باقی کوئی پروجیکٹ نہیں بنا. باقی سارے پروجیکٹ اسی طرح ٹھپ پڑے ہوئے ہیں. کراچی سے سرکولر ریلوے کی روز اسٹوریاں آپ سنتے ہیں، اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے. بسیز کی بات کر لیں تو بسیز ابھی تک صرف 350 بسیز آئی ہیں، یا 356 آئی ہے، یا بھی کچھ آ گئی 4,500 آنی تھی. 4,500 میں سے، یا ابھی تھوڑی کوئی 30-40 اور آ گئی ہیں تو 400 450 ہو گئی ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہوئی. تو وہ 14 سال میں اگر یہ کام ہوا ہے 10%، اور 3.9 کلومیٹر ہوئی ہے آؤٹ آف 173 کلومیٹر، 20-22 کلومیٹر کی انہوں نے گرین لائن فیڈرل گورنمنٹ نے بنا لی ہے، تو 150 کلومیٹر ابھی باقی ہے کام ہونا، اور 4,000-4,500 بسیز اور آنی ہے. 14 سال میں جب یہ کام ہوا ہے تو آگے مجھے تو لگتا ہے پتہ نہیں صدیاں گزر جائیں گی تب جا کے کام کمپلیٹ ہوگا. تو ہر جگہ پہ اب ایف ڈبلیو کو اگر آپ یونیورسٹی روڈ بنانے کے لیے دے دیں بہت اچھی بات ہے، چلیں لوگوں کا مسئلہ تو حل ہو رہا ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اس سے کراچی ترقی نہیں کرتا، اور کراچی ترقی نہیں کرتا تو میرا یہ پکا اس پہ یقین ہے کہ ملک ترقی آپ کا نہیں کرے گا. یونیورسٹی روڈ میں سر ہوا کیا ہے؟ کیا مطلب ان کو ٹھیکیدار نے دھوکہ دیا ہے؟ کیا مطلب فنڈز جاری نہیں ہوئے، یا یہ نااہلی کہہ لیں، یا انجینئرنگ کی جو ہے وہ کہہ لیں جو چیف انجینئر ہے اس کی نااہلی ہے؟ مطلب ہوا کیا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ، اگر میں سندھ حکومت ہوں تو میں اپنے گلے یہ الزام کیوں لوں گا کہ مطلب میں ایک روڈ نہیں بنا پا رہا؟ ہوا کیا ہے سر؟ ذرا اندر کی بات بتائیں نا، کیا ہوا ہے؟ ایک تھوڑی ہے، یلو لائن کو دیکھ لیں نا. یلو لائن میں اس کی وہ جو پوری جو ورلڈ بینک کے لون تھا وہ ایکسپائر ہو گیا دسمبر 2025 میں ایکسپائر ہو گیا. اس کو اب انہوں نے ایکسٹینشن کی ہے ورلڈ بینک نے. وہ پچھلے مطلب 2019 سے چل رہا تھا، 6 سال میں وہ ایکسپائر ہو گیا. تو یہ ایک جگہ کی سٹوری نہیں ہے. K4 آپ اٹھا لیں، K4 کی آگمنٹیشن اٹھا لیں، جو پائپ لگ رہا تھا آپ کو یاد ہے K4 کی آگمنٹیشن کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی ورلڈ بینک فنڈڈ تھا. اس کی پائپ انہوں نے لگائی تھی، وہ اتنی خراب کوالٹی کی تھی، انہوں نے کہا وہ کھاڑ کے پھینکو، یہ ہم بیکار ہے اور تمہارا پروجیکٹ کینسل کر رہے ہیں. تو کسی ایک جگہ کا قصہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں ایک روڈ خراب ہو گیا تو یہ اس کو ایف ڈبلیو کر لے گی، باقی سب کام ٹھیک چل رہا ہے. کہیں پہ بھی ٹھیک نہیں چل رہا. مسئلہ کیا ہے سر؟ کمپیٹنسی ہے، کرپشن ہے، سب اس یا کو کیا ہے؟ سب کو آپ ملٹیپلائی بائی 100 کر لیں، سب چیزوں انتہا تک کی ہیں. پنجاب کے اندر سارے جو بی آر ٹی کے پروجیکٹس ہیں وہ 2-2 سال میں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. KPK میں ڈیلے ہوا، 3 سال لگ گئے، ساری دنیا نے ان کو برا بھلا کہا کہ جی دیکھو لاہور میں تو 1.5 سال میں بن گیا، تم نے 3 سال لگا دیے. 3 سال میکسیمم. ہمارے 2019 سے بن رہے ہیں، جیسے میں نے کہا 2012 سے شروع ہوا یہ قصہ، اور 2019 میں انہوں نے شروع کیا کام کرنا. آج 2026 ہو گئے، 7 سال میں بھی پروجیکٹ آپ کو شروع ہوتے بھی نظر نہیں آتے. سب آپ دیکھیں نا تو شروع کہیں پہ پلر کھڑا ہوگا، کہیں پہ کھڈا ہوا ہوگا، کہیں پہ کمپلیشن کا کوئی آثار نہیں نظر آتے. تو اس میں ساری چیزیں، اب مجھے سچی بات ہے، میرا اتنا سارا سال ہم نے جابس کیے، کسی ٹھیکیدار کی یہ مجال ہو سکتی ہے کہ حکومت کے خلاف ہائی کورٹ کے اندر کھڑا ہو کے اخبار والوں کو بیان دے کہ جی مجھ سے کرپشن کے پیسے مانگے گئے؟ وہ ٹھیکیدار کہہ رہا ہے، اس کا ریڈ لائن کا آپ نے سنا ہوگا. جی. اب یہ کسی ٹھیکیدار کی ہمت نہیں ہو سکتی، اس کو پتہ آگے میں نے ٹھیکے لینا ہے گورنمنٹ سے، میں کیسے گورنمنٹ کے ساتھ ایسی بات کر سکتا ہوں؟ رشوت تو وہ پہلے بھی دیتے تھے، مطلب یہ کہ انجینئروں کو تھوڑا بہت پیسہ تو ٹھیکیدار ہمیشہ دیتا ہے. کبھی نہیں ہوتا کہ وہ کورٹ میں جا کے کہے کہ جی میں نے انجینئر کو رشوت دی ہے یا گورنمنٹ کو رشوت دی ہے. لیکن اس دفعہ وہ جو ہے وہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے جو اس طرح پیسے مانگے گئے اور میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو یہ سچویشن اس لیول تک آ گئی ہے کہ جہاں پہ آپ کہیں کہ اب ایک ٹھیکیدار بھی بول پڑا ہے اور عوام کے سامنے بول رہا ہے. اور یار مجھے نااہل کیوں کہہ رہے ہو تم؟ ہاں وہ کہہ رہا ہے کہ جی میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو پنجاب میں بڑے بڑے پروجیکٹ کیے ہیں، ٹائم پہ کمپلیٹ کیے، ٹائم سے پہلے کمپلیٹ کیے، ہماری کمپنی نے کیے. آپ ہمیں یہاں بدنام کر رہے ہو کہ جی ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا پروجیکٹ، کام آپ کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے. تو یہ آپ کے سامنے یہ سچویشن تک کھل کے وہ بول رہا ہے. اور آج تک ورنہ تو اگر یہ بات ہوتی کہ کوئی آپ پہ غلط الزام لگا رہا ہے تو گورنمنٹ نے تو پتہ نہیں اس کے اوپر کتنے کیس کر دینے تھے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں، لاہور جاتے ہیں آپ؟ جی. لاہور کا انفراسٹرکچر اور کراچی کا انفراسٹرکچر دونوں آپ دیکھتے ہیں تو کیا خیال آتا ہے؟ میں لاہور میں جو رہنا شروع کیا 1985 میں، جب میری ٹریننگ ادھر شروع ہوئی سول سروس اکیڈمی میں، اس وقت کا میں آپ کو بتاؤں، اس وقت لاہور کو ایک
بڑا گاؤں کہا جاتا تھا. لاہور کوئی بھی ایک شہر کی مثال نہیں دیتا تھا. ہاں کچھ علاقے اچھے تھے, گلبرگ وغیرہ یہ ہو, لیکن جو آپ اندرون شہر اور ادھر جائیں تو وہاں پہ مٹی اڑ رہی ہوتی تھی, تانگے کے اندر آپ بیٹھے ہوتے تھے, ان کی لید سڑکوں پہ گھوم رہی ہوتی تھی, اور آپ ایک گاڑی اگر میرے پاس تھی تو گاڑی لے کے ادھر چلانا بڑا ایک مشکل ہوتا تھا. یہ لوگ جب کراچی آتے تھے, فار ایگزامپل جب ہم وہ پوری ٹریننگ کے دوران ایک ہمارے کنٹری ٹور ہوتا ہے, تو کنٹری ٹور پہ 30-40 لوگوں کو جب لائے تو وہ شارع فیصل پہ جب گاڑیاں چل رہی ہیں, سگنل کے اوپر رک رہی ہیں, اس وقت یہ حالات نہیں تھے کہ جی سگنل پہ کھڑا ہی نہیں ہو رہا, تو کہتے تھے یار دیکھو کتنا ٹھیک ہے. لاہور میں آپ کو ایسا ڈسپلن ٹریفک میں نہیں نظر آتا تھا. تو وہ کراچی ان کے لیے ایک مثال تھی. ہاں اس زمانے میں سائٹ میں جاتے تھے, سائٹ میں دیکھتے تھے کس طرح انڈسٹریل ایریا پورا ڈیولپ ہوا ہوا ہے, کورنگی انڈسٹریل ایریا کو دیکھتے تھے. لاہور میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی. بعد میں سندر وندر بعد میں بننے شروع ہوئے. اسی طرح جو کے ڈی اے تھا ہمارا, وہ ایک مثال تھی جس طرح اس نے ڈیولپ کیے تھے. گلشن اقبال, گلستان جوہر, پورے کراچی کو جس طرح ڈیولپ کیا گیا تھا, نارتھ ناظم آباد وغیرہ, تو یہ سارے اربن ڈیولپمنٹ کی مثالیں تھیں بڑی بڑی. کورنگی کو دیکھ لیں, لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے کورنگی ایک بہت بڑی مثال تھی. وہ یہ ساری مثالیں لے کے جاتے تھے, سیکھ کے جاتے تھے لاہور کے جو یا پنجاب کے جو سول سرونٹس, بیوروکریٹ, سیاستدان. اب وہی ہمارے ساتھ ہوئی کہ 80s کے بعد سے جو ہم نے اپنی سیاست جس قسم کی ہوئی اور جس قسم کے ہمارے یہاں حالات ہوئے کہ ہم اتنا پیچھے ہو گئے کہ اب لاہور کو دیکھ کے ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم ملیشیا میں آ گئے, پتہ نہیں کوالالمپور میں آ گئے, کہاں آ گئے. ان کی حکومتوں نے اون کیا, محنت کی, کام کیا, تب وہ کراچی سے کئی سال آگے لے کے چلے گئے. اور یہاں ہم نے کام کیا کہ لوٹ مار کی, یہاں پہ تشدد کی سیاست کی, ہم نے برباد کیا شہر کے حالات کو. اور پھر اس کے بعد حکومتیں جو آئیں وہ شہر کا سارے فنڈز کھانا شروع کر دیا, انہوں نے فنڈز لگانے نہیں ہے شہر کے اوپر. تو یہ ساری جو کراچی کو تباہ کرنے میں ایک بڑی محنت کی گئی ہے, جس طرح لاہور کو ٹھیک کرنے میں محنت کی گئی ہے, تو کراچی کو تباہی میں بھی ایک بڑی ایفرٹ کی گئی ہے. اس طرح کراچی آسانی سے تباہ نہیں ہوا. آپ کے خیال میں کراچی کو تباہ کرنے میں زیادہ ہاتھ ایم کیو ایم کا ہے یا پیپلز پارٹی کا ہے؟ دونوں کا ہے. زیادہ کس کا سر؟ دیکھیں زیادہ کم تو ایک کیونکہ دیکھیں ایم کیو ایم بھی اتحادی تو رہی ہے, سندھ میں بھی اتحادی رہی ہے, وفاق میں بھی رہی ہے. میں تو یہ کہوں گا شروعات اس کی جو ہوئی نا 80s سے ہوئی, جب کراچی حالات خراب ہوئے, جب یہاں پہ لسانی سیاست کی گئی, تشدد کی سیاست کی گئی, لسانی سیاست کی گئی. پھر اس سیاست کے اندر پیپلز پارٹی نے بھی اپنا ہاتھ ڈالا 90s میں. پھر ان کے پی ایس ایف وغیرہ یہ بھی وہی کام کرتے تھے جو پی ایم ایس او کرتی تھی. تو دونوں پھر لیاری امن کمیٹی بنانا, یہ پیپلز پارٹی کا کام ہے. تو کراچی کی زیادہ کام جو لا اینڈ آرڈر خراب کرنے کا ہے وہ ایم کیو ایم کا ہے, پیپلز پارٹی کا بھی اس میں حصہ ہے. اس کے بعد پھر جو وقت آیا 2000 جو جس کی آپ نے مثال دی, 2008 سے 2013 تک دونوں حکومت میں تھے. وفاقی حکومت میں بھی تھے, صوبائی حکومت میں بھی تھے. وفاقی صوبائی حکومت میں تو شاید ان کو ضرورت نہیں تھی, وفاقی حکومت تو چل نہیں سکتی تھی ایم کیو ایم کے بغیر. تو اس پیریڈ کے اندر یہ ساری جو جس کی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ جی یہاں سے لوکل گورنمنٹ کے سارے اختیارات لے لیے گئے, یہاں سارا بجٹ لے لیا گیا, 18ویں ترمیم, 7th NFC, اس کے بعد SLGO کی سارا, تو یہ سارے جو کراچی سے اختیارات لے لیے گئے, KMC سے اختیارات لے لیے گئے, کراچی کی شہری حکومت ختم کر دی گئی, یہاں سے سارے فنڈز واپس لے لیے گئے. اس کے بعد پوری جو تباہی کا ایک سلسلہ شروع ہوا, 5 سال پورے حکومت میں ساتھ تھے. تو اس لیے ان ساری چیزوں سے وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتے. جس طرح کہتے ہیں کہ جی انہوں نے سارا وہ اختیارات لے لیے, تو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کبھی حکومت چھوڑنا نہیں سوچا. بلکہ کبھی کبھار حکومت چھوڑتے بھی تھے تو وہ ایک رحمان ملک صاحب مرحوم وہ لندن چلے جاتے تھے, اس کے بعد مسئلے حل ہو جاتے تھے. تو یہ وہ معاملات ہیں. اس کے بعد لیکن اب جو ہے نا, اب جی اس وقت جو ذمہ داری سیدھی پیپلز پارٹی پہ آتی ہے. پچھلے 18 سال کی حکومت میں جو کراچی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, اس کو فنڈز نہیں دیے گئے, اس کی ترقی سے لاپرواہی برتی گئی ہے, اب تک جو ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا اس بجٹ میں بھی کیا کیا ہے, ہم اور آپ بے شک شور کرتے رہے, اس وقت بھی بجٹ جو ہے کراچی کا صرف 3% ہے, 100 ارب روپے, 3.5 ارب میں سے. تو 3% کے اوپر اتنا بڑا شہر کیسے چلے گا جس کی آبادی آپ کی 40% ہے. یہ اچھا آپ نے بتایا. تو سر اگر 3% اس بجٹ میں کراچی کا ہے, تو مجھے یہ بتائیں تو باقی کا پیسہ کیا اندرون سندھ میں لگ رہا ہے؟ کیونکہ پنجاب لاہور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پنجاب کا سارا بجٹ لاہور پہ لگ جاتا ہے. جی ٹھیک ہے, تو کیا کہیں کراچی کے ساتھ تو ایسا نہیں ہو رہا کہ کراچی کا سارا بجٹ جو ہے وہ اندرون سندھ لگ رہا ہے؟ کہیں نہیں لگ رہا. لوکل باڈیز تو ساری ختم ہے. آپ کے وہاں پہ جتنے بھی میونسپل کمیٹیز وغیرہ ہیں, کسی کے پاس بجٹ نہیں ہوتا, خواہ دے کے اپنا گزارا کرتے. میونسپل کمیٹی شہر کو ٹھیک کرتی ہے.
تو اس طرح کراچی کی KMC کے پاس نہیں ہے پیسہ تو ان کے پاس بھی نہیں ہے. دوسرا جو اینول ڈیولپمنٹ پلان کے تحت صوبائی حکومت کرتی ہے خرچہ, وہ بھی آپ کو کہیں نہیں نظر آتا. آپ دیکھ لیں کہیں پہ بھی ڈرین, جیسے میں ایک اور مثال اسی ایک اور پروگرام میں نے دی تھی کہ اگر ہم رائٹ بینک دیکھیں نا سندھ کا, رائٹ بینک مطلب دریائے سندھ کے دائیں بازو جو ہے ویسٹ کے اوپر جتنے بھی ضلع ہیں, اوپر لاڑکانہ, شکارپور, خیرپور ناتھن شاہ, دادو, سیون, یہ سارے وہ ہیں جہاں پہ پیپلز پارٹی کو ووٹ ملتا ہے وہاں پہ. اور اس علاقے کا مسئلہ یہ ہے کہ ادھر ہر سیلاب میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور وہ نکلتا نہیں ہے, کئی مہینوں تک نہیں نکلتا, ان کی زمینیں برباد ہو جاتی ہیں, ان کے گھر گر جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جب 1-2 سال تک ان کی معیشت خراب رہتی ہے. اور جس طرح ہم کلائمیٹ چینج کے دور میں آ گئے, اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ ہر کسی سال 2 سال کے بعد پھر یہ ہو جائے. تو یہ اس کے لیے ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ جی اگر کوئی بھی حکومت جس کی 18 سال سے حکومت ہو جس پارٹی کی, اور جس کو وہاں سے مسلسل ووٹ ملتا ہو, تو سب سے پہلے تو چلو کراچی والے تو ہم غلط لوگ ہیں نا, ہم ووٹ نہیں دیتے کسی پارٹی کو. تو جن کو ادھر سے ووٹ مل رہا ہے تو وہ اس کے لیے تو کام کریں گے, اور اتنا سارا بجٹ بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ, تو کام ہوتا ہے. تو لیکن ابھی تک کوئی ڈرین نہیں ہے اس ایریا کی. اب بھی اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ سیلاب آئے گا تو وہاں نہیں نکلے گا پانی 2-3 مہینے سے پہلے, 4 مہینے سے پہلے, اور اسی طرح ان کی زمینیں اور گھر خراب ہوں گے ان کے. تو جہاں پہ اس طرح کا ہو نا اللہ تعلقی کا, اور بات یہ ہے کہ ان کو وہاں سے پھر بھی ووٹ مل رہے ہیں, تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کام کرنے کی. یونس بھائی آپ کی باتوں سے تھوڑا عجیب فیل ہو رہا ہے. 3,500 ارب کا بجٹ ہے, کراچی کو صرف 3% ملتا ہے, سندھ میں لگ نہیں رہا, تو سر یہ جا کہاں رہا ہے 97%؟ سر مطلب کہاں جاتا؟ اس کے اوپر مجھے اور آپ کو بیٹھ کے ریسرچ کرنی چاہیے. سر آپ کون کا کون سے ریسرچ ہیڈز ہاؤس ہیں, ہے پورا, آپ ریسرچ کریں. کون سے ہیڈز ہیں. دیکھیں نا آپ, وہ ان اسکیموں پہ جا رہا ہے جہاں کی کوئی ویزیبلٹی نہیں ہے, جس کا کوئی پھر بعد میں نہ ویزیبلٹی ہوتی ہے نہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, وہاں پہ جا کے خرچ ہو جاتا ہے پیسہ. ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے یہ ایک کامنٹ چاہوں گا آپ کا. ابھی یہ خبر آئی ہے کہ سندھ میں ایک فوڈ انسپیکٹر کو پکڑا ہے اور اس نے 2 ارب روپے سے زیادہ کی کرپشن کی ہے اور اس کو نوکری سے نکال دیا. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ یہ بہت ریگولر بات ہے, عام سی بات ہے سندھ کے اندر, وہ عام سی کرپشن ایک کچھ فوڈ نہیں ہے. انسپیکٹر. ارے بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں, میں کہا نا 3,500 روپے تو 1 سال کا بجٹ ہے, 19 کھرب روپے آ چکے ہیں. تو یہ اربوں روپے کھربوں روپے کہاں جا چکے ہیں. وہ آپ جو ہے نا ایک چھوٹی سی مثال دے رہے ہیں, آپ تھوڑے سے پریویس ہسٹری میں چلے جائیں اور آپ کہہ رہے ہیں فوڈ انسپیکٹر. بھائی فوڈ انسپیکٹر بڑی بلا چیز ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جو پٹواری ہیں, ہمارے جو سب رجسٹرار ہیں, ان میں سے اکثر کے لیے مشہور ہے کہ ان کے لنڈن میں گھر ہیں, ان کے بچے وہاں رہتے ہیں, وہ آتے جاتے رہتے ہیں, ساری ٹریولنگ کر رہے ہیں. تو وہ بھی اربوں کی باتیں ان کے یہاں بھی چل رہی ہوتی, کروڑوں اربوں کی. میں آپ کو ایک اور اس کی آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو اگر تھوڑی سی آپ ہسٹری دیکھ لیں پچھلے 10-15 سال کی, تو ٹریجری آفیسز جو سندھ کے ہیں نا, ایک ٹریجری آفس میں 2-2, 3-3 ارب روپے کے گھپلے ہوئے ہیں. اور جو ٹریجری کے جو ہوتے ہیں یہ آفیسرز وغیرہ وہ 13-14 گریڈ کے ہوتے ہیں. اسی طرح فوڈ انسپیکٹر صاحب کی وہ اسی لیول کے ہوتے ہیں. اور وہ انہوں نے 3-3, 4-4 ارب روپے انہوں نے ایک ٹریجری میں اڑا گئے اور وہ دوبارہ جاب پہ آ گئے. آپ تو اس پہ کہہ رہے ہیں نا, افسوس کر رہے ہیں, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف اس کو نوکری سے نکال دیا, کوئی اس کے خلاف ایکشن نہیں ہوا. یہاں تو یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایکشن نہیں ہوا, ان دوبارہ جابس پہ آ چکے ہیں. ان میں سے کچھ کو میں نے کیئر ٹیکر دور میں نکالنے کی کوشش کی تھی, جس کی وجہ سے میری جاب چلی گئی. اگر سندھ حکومت اتنی نااہل ہے اور اتنی کرپٹ ہے تو ان کا ووٹ بینک ہر الیکشن کے ساتھ بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ اس بار انہوں نے پہلے سے زیادہ کراچی میں سیٹیں لی, ٹھیک ہے, اندرون سندھ بھی ان کا پورا ہولڈ ہے, ہر دفعہ ان کو ووٹ ملتے ہیں اور یہ آ جاتے ہیں. تو سر اگر پرفارمنس اتنی بری ہے تو عوام ہر بار ان کو کیسے جو ہے وہ الیکٹ کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ یہاں پہ تو آپ کی بات غلط ثابت ہو جاتی ہے. دیکھیں اگر آپ یہ کہیں کہ عوام کی الیکشن سے لوگ آتے تو پھر یہ آپ 2018 اور 2024 دونوں کے الیکشن کے اوپر جو بحث ہو رہی ہے وہ پھر آپ دونوں کو مس کر رہے ہیں میرے خیال سے. تو عوام کی مرضی تو اتنی نہیں ہوتی, لیکن آپ کی بات جہاں تک ٹھیک ہے کہ سندھ کے اندر ایک ووٹ ملتا ہے, کم یا زیادہ, اتنی سیٹوں کا شاید نہیں ملتا ہو لیکن ملتا ضرور ہے. سندھ کے اندر اگر آپ سیاست کو دیکھیں تو سندھ کی سیاست ہمارے جو ادھر جس کو کہتے ہیں چنگے مرس یا جو وڈیرے ہوتے ہیں نا علاقے کے, جو با اثر لوگ ہوتے ہیں,
برادریوں کے یا زمینداری کے حساب سے. تو ان بااثر لوگوں کا ہمیشہ جو ہے نا روزی روزگار پانی کے اوپر ہے کہ ان کو اریگیشن کا پانی ملتا رہے, اور پٹواری ان کی زمین کو پہ کوئی کیس نہ کر دے, ووٹ آپ کا ہو. ٹھیک ہے نا. تو وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں کون بچائے گا گورنمنٹ کی پرابلم سے, کہ پانی کے پرابلم ہمارا شروع نہ ہو جائے, ہمارا پٹواری کا پرابلم نہ شروع ہو جائے, ہماری پولیس کا پرابلم شروع نہ ہو جائے, ہمارے لوگوں کو اٹھا کے نہیں لے جائیں. تو 2-3 محکمے جو ہوتے ہیں اس کو جو پارٹی کنٹرول کرتی ہے, جس پارٹی کے لیے ان کو چانسز ہوتے ہیں کہ یہ اگلے الیکشن میں بھی یہ آئے گی, تو تقریباً ووٹ وہیں جاتا ہے. یہ ایک ہے. ایک تو وہ ضرور ہے کہ ان کی ایک پاپولیرٹی ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید بے نظیر صاحبہ کی وجہ سے بھی ہے پاپولیرٹی, وہ اپنی جگہ پہ. لیکن کچھ حقائق ہیں. آپ دیکھیں نا, جو بے نظیر صاحبہ کا جب شہادت ہوئی تھی تو ان کے انتقال کے بعد جو فوراً الیکشن ہوا تھا, سمپیتھی ووٹ ملا تھا جی. نہیں, اس میں جتنی سیٹیں ملی تھی اس سے زیادہ اب سیٹیں مل رہی ہیں. تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اس سے زیادہ ووٹ کہیں سے آگے ہوں گے, لیکن یہ کہ کچھ مینیج ہوتی ہیں سیٹیں. کچھ یہ ہے کہ اب لوگ حقائق دیکھ کے, حالات دیکھ کے, اور دیکھ رہے ہیں کہ جی ان کو تو ہر الیکشن میں جتایا جاتا ہے اور ہر الیکشن ان کو ہی ملنا ہے, اگلی حکومت بھی ان کو ہی ملنی ہے, تو پھر وہ خود ہی ووٹ کا. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا انٹیریئر میں پہلے آپ کو گھوٹکی سے لے کے سجاول تک اپوزیشن کے سیٹیں نکلتی تھیں, لوگ ان کے خلاف الیکشن لڑتے تھے, اپوزیشن میں الیکشن. اب سارے لوگ مل چکے ہیں پیپلز پارٹی میں, تو اب 1 پارٹی الیکشن ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اب لیکن جس دن لوگوں کو یہ اندازہ ہو, خاص طور پہ ہمارے جو بااثر وڈیرے زمیندار لوگ, لوکل چنگے مرس, ان کو جس وقت یہ اندازہ ہوا کہ اب پارٹی کو فیور نہیں ملے گی نیکسٹ الیکشن میں, اور نیکسٹ الیکشن انہوں نے نہیں جیتنا, تو الیکشن سے پہلے ہی دوسری طرف ہو جائیں گے. تو یہ ہمارا ہوتا ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے نا رویہ دیکھتے ہیں. سر, کراچی کے میئر کے پاس اختیارات نہیں ہیں یا وہ کام نہیں کرنا چاہتے؟ اختیارات نہیں ہے, میں اس کو زیادہ کہوں گا, کیونکہ آپ نے سارے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے تحت جو پہلے اختیارات تھے لوکل گورنمنٹ میں جو بنائی گئی تھی مشرف دور میں, بڑا اچھا انٹرنیشنل لیول کی ایک انہوں نے کام کیا تھا کہ جس میں لوکل گورنمنٹس کو امپاور کیا گیا نظر بھی آتا. ہاں, مصطفیٰ اور کمال کام کے بھی دور. ہوئے, سب جگہ کام ہوئے. مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کیے ان کی جگہ, ان سے پہلے وہ بھی انہوں نے بھی کیا اچھا کام, نعمت اللہ صاحب نے. تو کوئی بھی میئر ہوتا ہے جس کے پاس ہوگا وسائل ہوں گے, اختیارات ہوں گے, تو کام کر جائے گا. اچھا نہیں, کم نہیں تو زیادہ کر جائے گا. یونس بھائی سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ نے کہا کہ اختیارات نہیں ہیں, تو سر پیپلز پارٹی تو مسلسل وفاق میں بھی اتحادی رہی ہے, سندھ میں تو ان کی حکومت ہے ہی 15 سال سے, تو یہ تو ایک آئیڈیل ٹائم تھا کہ اپنے میئر کو بااختیار کرتے, کوئی بھی ایک اسمبلی سے کوئی ایسا کچھ پاس کر کے ان کو اختیارات دیتے تاکہ کراچی میں شہر میں کام ہوتا ہوا نظر آتا. تو سر انہوں نے کیا کیوں نہیں؟ مطلب میئر ایسا بھی نہیں کہ ایم کیو ایم کا ہے کہ یار اختیارات دے دیے تو ادھر ادھر چلا جائے گا, تو کیوں جان بوجھ کے کیوں ہاتھ ایک باندھے؟ بات ہے کہ جس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یار یہ بہت ہی ایک شارٹ سائٹڈ سی بات ہے. ورنہ اگر آپ دیکھیں نا, کراچی کی صرف بات نہیں ہے, میں کہتا ہوں اگر لوکل گورنمنٹ سب کو اختیارات دے دیں جو پہلے تھے, تو اس زمانے میں آپ کو انٹیریئر میں بھی کام ہوتا ہوا نظر آتا تھا, تعلقے میں بھی کام نظر آتا تھا. سب جو چیئرمین ہوتے تھے, تعلقہ چیئرمین, ضلع چیئرمین, ناظم کہتے تھے اس زمانے میں, تو ناظمین کے پاس وہ اختیارات تھے. فنڈز ان کو بے شمار ملتے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سارے وہ ان کو جی ایس ٹی کے ڈائریکٹ فنڈز ٹرانسفر ہوتے تھے, اور ٹرائی کے ضلع ٹیکس کے, فیڈرل پروونشل گورنمنٹ کے ٹیکسز وہاں پہ جاتے تھے, بہت ٹرانسفرز ہوتی تھیں, اس کی ڈائریکٹ ٹرانسفر بہت سارے پیسے آتے تھے, تو ہر جگہ کام ہوتا تھا. اب اس وقت جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ میجورٹی جو ہماری لوکل باڈیز ہیں اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں, تو یہ بہت اچھا وقت ہے کہ وہ ان کو امپاور کرتے, پیسے کا ہر جگہ پہ وہ ایک گڈ ول بنتی پارٹی کی, اور پارٹی کا ووٹ اور مضبوط ہوتا. اور آپ کے یہاں ایک نرسری اس کو کہا جاتا ہے نا, جیسے کہ یہ جو آپ کے لوکل گورنمنٹ کے لوگ ہیں, تو وہ اوپر آئیں گے, وہ آپ کی پھر آئندہ کی قیادت سنبھالنے کے قابل ہوں گے, ایکسپیرینسڈ ہوں گے, ان کو پتہ ہوگا کس طرح ضلعوں میں کام کیا جاتا ہے, تعلقوں میں کام کیا جا سکتا ہے, تو اوپر آئیں گے. وہ اب نرسری سسٹم ہی نہیں ہے. آپ صوبوں کے اندر سب لوگ بیٹھ گئے. اب یہی لاہور کا بھی حال ہے, یہی کراچی کا بھی حال ہے, یہی پشاور کا بھی ہے کہ چند پارٹیاں جو ہیں انہوں نے اپنا ایک شہر سنبھال لیا, ایک صوبہ پکڑ لیا ہے, اس کے سارے فنڈز, سارے ریسورسز, سارے اختیارات اسی کیپٹل کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں صوبائی حکومت کے پاس, اور کسی کو بھی لوکل گورنمنٹس کو اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں. اگر لاہور کی اگر آپ بات کریں, لاہور میں چونکہ اونرشپ ہے پروونشل گورنمنٹ کی, تو لاہور بہت زبردست کام ہو رہا ہے, لیکن لوکل گورنمنٹس کے تھرو نہیں ہو رہا, پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے, تو ادھر بھی اس طرح سے ڈیولیوشن نہیں ہو رہی. سر پیپلز پارٹی اگر اگلے 5 سال یا چلیں 10 سال مزید رہتی ہے تو آپ کے خیال میں سندھ کی حالت تبدیل ہو جائے گی؟ لاسٹ سوال ہے.
سے تبدیل تو ہو چکی ہے نا. اس وقت تو اب کراچی میں کوئی نوجوان رہنا نہیں چاہتا. آپ کو پتہ ہی ہے, نوجوان یہ دیکھتا ہے کہ نہ مجھے سرکاری جاب ملے گی, پبلک سروس کمیشن سے کوئی مجھے جاب نہیں مل سکتی. آپ کا پتہ ہی ہے آپ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں پبلک سروس کمیشن کے سندھ کے, تو کراچی کے کسی نوجوان کو وہاں پہ کوئی جاب کی کوئی امید نہیں ہے. کراچی کے اندر اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, تو کوئی جابس کریشن نہیں ہو رہی. جو حالات ہیں سیکورٹی وغیرہ کے, سڑکوں کے اوپر کبھی قتل کرتے ہوئے, ڈکیتی کرتے ہوئے لوگ مارے جا رہے ہیں, سیف سٹی پتہ نہیں پچھلے 25 سال سے بن رہے ہیں. تو جو حالات کراچی کے ہیں وہ 10 سال میں اسی طرح مزید خراب ہو گئے جس طرح 18 سال میں ہو چکے ہیں. کوئی بہتری کی اگر امید آتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے 2-3 سال سے ہم یہ شور سن رہے ہیں نا کہ جی اسٹیبلشمنٹ بہت ناراض ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی پیپلز پارٹی کو کام کرو, اور پیپلز پارٹی اب کام کرے گی. سنا ہوگا آپ نے, یہ افواہیں اس طرح کی چل رہی تھی. اس بجٹ کو آپ دیکھ لیں, یہ نظر بھی آیا, یہ جو منصوبوں کی بات کر رہے تھے ہاں ہم صرف FW. کہانی ہوئی نا, اسٹوریاں ہوئی صرف. ورنہ تو اس بجٹ کے اندر رکھ دیتے نا پیسے ان سارے منصوبوں کے لیے. اس بجٹ میں صرف 3% ملا آپ کو. تو ڈائریکشن وہی ہے جو پچھلے 18 سال کی ہے, کہیں بہتری کی طرف نہیں جا رہی. آپ کو اسٹوریاں مل جائیں گی, بیانات مل جائیں گے, لیکن کراچی کوئی بہتری مجھے تو کوئی امید نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا یونس بھائی. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم نے سندھ حکومت پر بات کی. یونس صاحب نے بہت ساری تنقید بھی کی, کچھ الزامات بھی لگے, اور اگر پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے کسی رہنما کو اس پر اعتراض ہو یا وہ ان کا جواب دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے بھی موجود ہے. اور یونس بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے ملاقات. ضرور انشاءاللہ. تھینک یو.